اسرائیل نے ایران پہ بم پھینکے, کچھ ایران نے اٹھا کے اسرائیل میں بم پھینک دیے. آپ ٹی وی بند کر دیں وار ختم ہو جاتی ہے. آپ وہ سچ بتا دیں اسرائیل نے کتنے بم پھینکے ایران پہ؟ اسرائیل نے ایران کی 8 سٹیز کے اوپر اٹیک کیا. اگر انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی نہ ہو اور ایک دم پاکستان ساری کی بہت سی دوستی ہو, انڈیا کا یہ جو ایکشن ہے آپ ففتھ جنریشن میں دیکھیں تو اٹ واز اے بگ فیلئر کہ جب سیز فائر ہوا پاکستان میں تو اس کو اپریسیشن ملی کہ جی سیز فائر ہو گیا. انڈیا میں اس چیز کو کیوں مون کیا گیا, باقاعدہ اس پہ ہمیں میڈیا چینلز ماتم کرتے نظر آئے. اس قسم کی انٹرنل سیپریٹسٹ موومنٹ ایک جینوئن بھی ایگزسٹ کرتی ہے بلوچستان میں, یا دس از آل اسموک اینڈ مررز؟ اب بلوچستان میں ایشوز تو ہیں, ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی وہاں پہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ان دا لاسٹ 10 ایئرس جتنی زیادہ انسرجنسی بڑھی ہے تو وہ فورن سپورٹ کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہماری اسٹریٹجی کیا ہے اس وار؟ اس میں کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی ایک ملٹری ایکشن نہیں ہے جس کے اگینسٹ آپ کو اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور اگر ہم پاکستان کے اوپر اٹیکس کو دیکھ لیں ففتھ جنریشن وار کے اینگل سے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان سب ایلیمنٹس کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں. انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن, یہ تینوں چیزیں مکس ہو کے ہمیں ملی ہیں اس پوری وار کے اندر. سچ تھا کیا؟ سچ یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا. سچ یہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا, پاکستان نے اس کا رسپانس دیا اور پھر پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر ہو گیا. وہ سٹوری جو دونوں کا کمپیریزن کر رہی ہے کہ جہاں پہ وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پاکستان انڈیا دونوں نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ دونوں کو نقصان ہوا ہے کہ انڈین میڈیا نے تو بہت زیادہ پروپیگنڈا اور بہت زیادہ جو ڈس انفارمیشن ہے وہ اسپریڈ کی. دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیررزم میں لوگوں کی جانے گئی پاکستان میں جانے, ہمارے 1 لاکھ کے قریب سٹیزنس اور جو سولجرز ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. لائک افغانیوں کے خاصے الزام آئے ہمارے پہ جو کہ شاید جنرل بھی ہوں. پاکستان نے افغانستان کو کس طرح بلڈوز کرنے کی کوشش کی. انڈیا تو کہتا رہتا ہے پاکستان کو مل گیا میٹ اکھنڈ بھارت. دیکھیں نا یہ یہاں پہ تو ایک ہندوتوا تو پورا انڈین سب کانٹیننٹ کو ڈومینائز کرنے کی بات کر رہا ہے نا. ڈس ایگریمنٹ کشمیر کس کا؟ ڈس ایگریمنٹس یہی جو ہمارے انڈیا کے ساتھ کشمیر میں ہیں, سیاچین پہ ہیں, ساری کریک پہ ہیں. صاحب انڈیا کا ڈسپیوٹ تو نیپال کے ساتھ بھی ہے, بھوٹان کے ساتھ بھی ہے, ان کے پھٹے ہر نیبر کے ساتھ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. چائنا کے ساتھ تو وار بھی ہو چکی ہے ان کی, کوئی کمی تو نہیں ہے انڈیا کے اپنے نیبرز کے ایشوز کے ساتھ. لیکن فرق یہ ہے نا کہ پاکستان کو آپ نیپال یا بھوٹان تو نہیں کہہ سکتے. اگر میں الگورتھم پہ کنٹرول رکھتا ہوں کیا میں یہ کر سکتا ہوں جی پاکستان میں ان لوگوں کو ایسی کانٹینٹ دکھاؤ کہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹر سے بہت زیادہ اسکیئر ہو جائیں اینڈ دے موو ٹوورڈز یو نو. دیکھیں نا الگورتھمس کے جو کنٹرول ہیں وہ تو ہر رسپیکٹو پلیٹ فارم کے پاس ہے. سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پروف کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ففتھ جنریشن وارفیئر ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے ففتھ جنریشن وار کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نان کنونشنل مینز ہیں ان کے تھرو ایڈورسریز, چاہے وہ اسٹیٹ ایڈورسریز ہوں یا نان اسٹیٹ ایڈورسریز ہوں, وہ کسی بھی کنٹری کو کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس میں کائنیٹک ایکشنز جو ہیں وہ سیکنڈری جو ہے امپورٹنس کے ہوتے ہیں, پرائمری جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ نان کائنیٹک ایکشنز کی ہوتی ہے, جس کے اندر ڈس انفارمیشن ایک پارٹ آتا ہے. گرے زون میں جو پراکسی اٹیکس ہے یا پراکسی جو ان کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. سر میں دوبارہ سوال پوچھتا ہوں, میں 5 سال کا بچہ ہوں, مجھے بتا دیجیے ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے؟ انکنونشنل انڈائریکٹ اٹیک, ناٹ جسٹ ان ملٹری ڈومینس. اگر 5 سال کا بچہ ہوں مجھے کبھی سمجھنا ہے کہ انکنونشنل کا مطلب کیا ہے اور غیر روایتی چلیں, مطلب کہ اگر آپ کسی بچے کو ایکسپلین کر رہے ہیں یار کہ ہم دشمن کو ایسی باتیں بتاتے ہیں, آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ لائک ہاؤ وڈ یو ایکسپلین ٹو اے چائلڈ واٹ از ففتھ جنریشن وارفیئر؟ دیکھیے ایک عام جو روایتی جنگ ہے ٹھیک, اس میں 2 افواج آمنے سامنے آ کر لڑتی ہیں, آگے لڑ گئے, ٹھیک جی. جو غیر روایتی جنگ ہے اس میں آرمیز آمنے سامنے آ کر جنگ نہیں لڑتی, اس میں ڈفرینٹ ایکٹرز کے تھرو یہ جنگ لڑی جاتی ہے. ایکٹرز کون ہوتے ہیں اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں. اسٹیٹ ایکٹرز میں اس میں آپ کے افواج کے علاوہ جو باقی بھی جو آپ کے اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک, ڈپلومیٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فارن منسٹری ہو سکتی ہے, انفارمیشن منسٹری ہو سکتی ہے. ڈپلومیٹس کو منع نہیں ہے جنگ لڑنا؟ نہیں, یہ جنگ اگین یہ وہ روایتی جنگ نہیں ہے نا کہ جس کے اندر آپ نے ویپنس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک, اس میں تو تقریر بھی ایک ویپن کے طور پہ یوز ہوں گی. تقریر بھی ویپن ہے؟ ہاں جی, تقریر بھی ویپن ہے. تقریر جو لوگ اپنے آپ کو کر کے دے یا آپ کا ڈپلومیٹ اپنے ملک میں تقریر کرے, ہم سے باہر تقریر کرے, یہ ساری وارفیئر کے اندر آ رہی ہے. انفارمیشن وارفیئر, یس, اس کے اندر یہ بالکل ہی اس کا ایک پارٹ ہے. دیکھیے نا جب آپ نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو نیریٹو آپ 3 لوگوں کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں.
ایک آپ کے اپنے لوگ ہیں ٹھیک جو کسی بھی ملک کی عوام ہے, دوسرا آپ کے دشمن ہیں, اوکے ایڈورسریز ہیں, ٹھیک ان کی عوام ہے, ٹھیک تیسرا آپ کی فرینڈلی اسٹیٹس ہیں ٹھیک. اور فرینڈلی اسٹیٹس کے سٹیزنس ہیں جن کے لیے نیریٹو سیٹ ہوگا. اور اباؤٹ دی ڈیاسپورا, آپ کے وہ شہری جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ آپ کی عوام میں آئیں گے نا, آپ کے سٹیزنس میں آ رہے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کے سٹیزنس نہیں ہیں تو وہ آپ کے ایکسپیٹریٹس, ٹھیک. تو وہ بھی اس کے اندر انوالو آئیں گے. اب ان تین گروپس کے لیے ڈو وی ہیو 3 ڈفرنٹ سیٹس آف انفارمیشن؟ ان تینوں کو کیا مختلف خبریں دینی چاہیے؟ ان تینوں کو مختلف اوپینینز دینے چاہیے؟ مختلف اسپیچز ہونی چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیے میں نے جب کہا تھا کہ نیریٹو ہے, نیریٹو, تو نیریٹو کسی ایک خبر سے ہاں یا کسی ایک میڈیا کے کانٹینٹ سے نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیریٹو کو ہم فلم کے تھرو بنا سکتے ہیں تو صرف فلم کے تھرو نہیں بن سکتا. ٹھیک. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو اسپیچز کے تھرو ہوگا رائٹ تو اسپیچز کے تھرو بھی نہیں ہوگا. رائٹ. یہ ایک ہولسٹک کانسیپٹ ہے جس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک. اس میں فلمز بھی ہیں, آپ کا میڈیا بھی ہے, اس میں آپ کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز بھی انوالو ہوتی ہیں. ان سب سے مل کر نیریٹو بنے گا. یعنی کہ فلم, لیڈر کی تقریر پلس نیوز آئٹم, ہر کمیونیکیشن کا چینل جس کے تھرو کوئی میسج ڈسیمینیٹ ہو سکتا ہے وہ نیریٹو بلڈنگ میں یوز ہوتا ہے. ہر کمیونیکیشن چینل, ہر کمیونیکیشن کا چینل. میڈیا کیسے یوز ہوتا ہے اس میں؟ اب آپ میڈیا کو دیکھ لیں کہ تو میڈیا پرائمریلی اس میں نیوز ہے. ٹھیک. اب نیوز بھی آپ دیکھیں تو 2 طرح سے آ رہی ہے. اوکے. کچھ نیوز ہیں جو اسٹیٹمنٹ بیسڈ ہیں, اسٹیٹمنٹ بیسڈ نیوز, کہ آپ نے کسی کوئی لیڈر ہیں آپ کے, وہ کوئی آ کر بات کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. دوسری نیوز ہے جو ایونٹ بیسڈ ہے, کوئی ایونٹ ہو گیا تو اس کی نیوز آئے گی. اب نیریٹو سیٹنگ کے لیے ایونٹس کیا ہوگا کہ کچھ ایونٹس ہیں جو پہلے سے پلان کر لیتے ہیں. اوکے. جس طرح آپ نے کہیں پہ کوئی سمٹ رکھ لیا, آپ نے کوئی جو اسپورٹنگ کمپٹیشن ہے وہ آرگنائز کر لیا, وہ لوگ ایونٹ ہوگا, اس کی نیوز جنریٹ ہوگی. کہیں پہ کوئی اور آپ کی کسی اور کنٹری کے ساتھ کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے, کوئی ٹریڈ ایگریمنٹس چل رہے ہیں, اس کے ایونٹس آئیں گے. ٹھیک. تو یہ ایونٹ بیسڈ نیوز آ جائے گی. اوکے. پھر آپ کے پاس فلمز بھی آ جاتی ہیں, رائٹ. ڈراماز بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک. ڈاکیومنٹریز بھی آ جاتی ہیں. ڈاکیومنٹریز. اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اوور دا ٹاپ پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک. یعنی کہ پوڈ کاسٹ بھی پروپیگنڈا کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں. بالکل. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ جس میڈیم کے تھرو بھی ہم ایک میسج کنوے کر سکتے ہیں رائٹ آڈینس تک, رائٹ, وہ یوز ہوگا. And that is fifth generation warfare, essentially. One of the parts of. One of the parts of it. مگر primary part is media management, narrative building, ایک کہانی سنانا. لیکن اب ففتھ جنریشن میں جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لڑے بغیر, کائنیٹک ایکشن کیے بغیر آپ نے اپنے اینیمی کو سبڈیو کرنا ہے, اور آپ نے کوئی نہ کوئی جو آپ کا جو پولیٹیکل گول ہے اس کو اچیو کرنا ہے. ابھی آپ نے کہا کائنیٹک ایکشن, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از the difference between kinetic and non-kinetic actions? کائنیٹک ایکشن ہے جس میں آپ ملٹری کو جو ہے انگیج کر رہے ہیں. اوکے. تو اینی ایکشن ریلیٹڈ ٹو ملٹری وہ کائنیٹک ایکشن ہوتا ہے. اوکے. اینڈ اینی ایکشن ریلیٹڈ ناٹ ٹو ریلیٹڈ ٹو ملٹری اٹس اے نان کائنیٹک ایکشن. انفارمیشن کی ڈومینز یہ ساری نان کائنیٹک کے اندر آتی ہے. سو انفارمیشن وارفیئر اور ففتھ جنریشن وارفیئر از آل اباؤٹ نان کائنیٹک وارفیئر. نہیں, دیکھیے جب ہم اس کو اگر آپ ففتھ جنریشن کو گئے, ہم اس کو ففتھ جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں. ففتھ جنریشن ہائبرڈ وارفیئر, یہ ایک اور یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. الگ کانسیپٹ ہے. اب وہ الگ اس طرح ہے کہ ایک کانسیپٹ پہلے چلتا تھا ہائبرڈ وارفیئر کا. اگر ہم وارفیئر کی کسی بھی جنریشن کو دیکھ لیں تو وہ اپنی نیچر میں ہائبرڈ رہتی ہے. اوکے. فرسٹ جنریشن ہو, سیکنڈ ہو, تھرڈ ہو, فورتھ ہو, اور یہ ہائبرڈ ہم کہتے ہیں کائنیٹک اور نان کائنیٹک کی انٹیگریشن سے ہیں. ٹھیک. ففتھ جنریشن میں آئیڈیا یہ ہے کہ ففتھ جنریشن کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں وہ سیکنڈری امپورٹنس کے ہیں, نان کائنیٹک پرائمری امپورٹنس کے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اس میں اب کیا ہوگا ففتھ جنریشن میں آئیڈیا جو آبجیکٹیوز رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے. اور ایک عام طور پہ جو ایک بہت زیادہ گول جس کو اسپائر کیا جاتا ہے اگریسرز کی طرف سے وہ انٹرنل امپلوژن ہے. کیا مطلب؟ آپ ایک کنٹری کو انٹرنلی امپلوڈ کروا دیں کہ وہاں کے لوگ, وہاں کے ادارے, وہاں پہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں, جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں, وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے ہیں, وہ کنٹری انٹرنلی امپلوڈ کر جائے گی. آپ کو کائنیٹک ایکشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایسا کہ اس کو ایگزامپل ہے جو کنٹری اس وجہ سے انٹرنلی امپلوڈ کر گئی ہو؟ جن کنٹریز میں سول وار چل رہی ہے تو وہاں پہ تو آپ کو انٹرنل امپلوژن نظر آتی ہے. were the victims of warfare? روانڈا میں سول وار ہوئی, بٹ they had actual, وہاں پہ انفارمیشن وارفیئر تھا.
آپ نے سوڈان کو امپلوڈ ہوتے دیکھا, سب سہارن افریقہ میں ایک اور 2 ملک جو انٹرنلی امپلوڈ ہو گئے. واز انفارمیشن وارفیئر سکسیسفلی یوز ٹو میک دوز کنٹریز امپلوڈ؟ انفارمیشن وارفیئر تو ہر وارفیئر میں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو انٹرنل امپلوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیریا میں کیا ہوا, ابھی ریسنٹلی وہاں پر کیا ہوا. اب اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ 5th جنریشن والا وہاں پہ ایک ہمیں ایسپیکٹ نظر آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرس تھے جو انوالو تھے, بہت ساری کنٹریز انوالو تھی, اور ایٹ دی اینڈ اس کا جو ایک اینڈ گیم ہوئی سیریا کی, وہ کسی نہ کسی کنٹری کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو ہی تھا. کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کہ وہاں پر ڈفرینٹ گروپس لڑ رہے تھے. ٹھیک, رشینز تھے, امریکنز تھے, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ریجنل پاورز بھی ہیں, گلوبل پاورز بھی ہیں, اور وہ کسی نہ کسی پراکسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل, یس. اور اس پراکسی, ان میں سے کوئی ایک پراکسی ہے یا کوئی ایک گروپ ہے جو کہ وکٹوریس ایمرج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آل آف سڈن ڈفرینٹ ریجنز ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو آئیڈیا تھا کہ جو آپ نے پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, وہ تو پورا ہو گیا نا. اگر میرا اٹس لائک بیٹنگ آن ہارسز, اف آئی بیٹ آن دا رانگ ہارس, میرا پولیٹیکل آبجیکٹیو تو اچیو نہیں ہوا, ایک اور پارٹی کا اچیو ہو گیا. لائک اب ناؤ سنس یو ٹاکنگ اباؤٹ کنٹریز دیٹ آر کولیپسنگ, کسی کا کیا ایڈوانٹیج ہے ان کولیپسنگ پاکستان اور بلوچستان کو کولیپس کرنے کا, کہ اس کے بعد کون سی پاور ٹیک اوور کرے گی؟ دیکھیں, پاور جو ٹیک اوور ہے وہ شاید نہ ہو. سیریا میں بھی کوئی ایکسٹرنل پاور تو نہیں آ کے بیٹھے, نہیں, لوکلی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں تو پاکستان کے ایڈورسریز میں انڈیا آتا ہے. بالکل. اب انڈیا اور پاکستان اینیمیز ان پراکسیمیٹی ہیں. بالکل ٹھیک. دونوں کی ایک دوسرے تک ریچ ہے, اور گیون دی کیپیبلٹی آف ملٹری, چاہے وہ پاکستان کے اینڈ پہ ہو چاہے وہ انڈیا کے اینڈ پہ ہو, ان کے پاس لیتھیلٹی بھی ہے, بہت سخت لیتھیلٹی. ہاں جی, ان کی ایکوریسی بھی ہے, ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا. تو پھر انڈیا اگر پاکستان کے اگینسٹ کچھ کرنا چاہتا ہے تو جو کائنیٹک ایکشن ہے اس کے جو ریپرکشنز آتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے ابھی, اور انڈیا نے ان کو بڑا ڈیولی جو ہے وہ ریئلائز بھی کیا, اور دنیا بھر نے بھی دیکھا. تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی دوسری آپشن نان کائنیٹک ہے, اور اس کیس میں بھی وہ دوسری آپشن نہیں تھی, وہ پہلی آپشن ہے. آپ دیکھیں کہ جو KPK میں ہو رہا تھا, جو بلوچستان میں ہو رہا تھا, جو پاکستان بھر میں تقریباً باقی پروونسز میں بھی, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی جو انسرجنسی ہے یا ٹیررزم ہے, سیپریٹزم ہے, ڈفرینٹ اس کی فارمز اور شیپس ہیں, وہ کیا ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر ممکن ہے؟ I'd be hard pressed to say کہ وہ سارا کا سارا انٹرنل ہے. I'm very sure نہیں کوئی ایکسٹرنل سپورٹ ہے, بیکاز کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل سپورٹ مل رہی ہے. دیکھیں اب جب یہ کلبھوشن پکڑا گیا, پوری کنفیشن ایک آئی, کنفیس کیا کہ جی یہ بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ان کی انوالومنٹ تھی. انڈین فارمر جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے دووال, ان کی پوری اس کے اوپر ایک دووال ڈاکٹرائن ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا 2014 میں بیک دین آئی گیس کہ پاکستان کو بلوچستان میں انگیج کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ان دا لاسٹ 10 ایئرس جتنی زیادہ انسرجنسی بڑھی ہے تو وہ فورن سپورٹ کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. صاحب اس کنفیشن کے بارے میں انڈیا تو کہا ہے کہ وہ انڈر ڈیوریس کیا گیا تھا. دے ڈونٹ ریلی ایگری ود کنفیشن جو کہ آپ کسی کیپٹیو سے لیتے ہیں. مگر کیا یہ ان کا کاؤنٹر انفارمیشن وارفیئر ہے؟ دیکھیے, کیپٹیو سے آپ بڑا اس کو آپ ٹارچر کر کے لے سکتے ہیں, لیکن کیپٹیو جو کہہ رہا ہے اور گراؤنڈ میں جو ہو رہا ہے دیٹ از دا سیم. اور اس کے علاوہ کیا یہ اتفاق ہے کہ جتنے بھی یہ جو BLA کے کمانڈرز ہیں یا یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ جو ملٹری ایکشنز پہ یا وائلنس پہ بلیو کرتے ہیں, ان کو انڈین میڈیا میں بہت زیادہ اسپیس ملتی ہے. بالکل ملتی ہے. اور یہ بھی کیا پھر ہم کہیں گے کہ یہ اتفاق ہے کہ جب یہ بنیان المرصوص پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا تو BLA نے اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کی کہ جی ہم اگر انڈیا گئے تو ہم یہاں پہ پاکستان کو انگیج کرتے ہیں. یہ اتنے اتفاقات نہیں ہو سکتے. Right. So do you believe that India does have some links with the BLA? Yes.
اور جو ابھی تک کا جو ایویڈنس ہے وہ تو یہ سجیسٹ کرتا ہے. ہم نے وہ ایویڈنس اٹھا کے ابھی تک یو این کو یا کسی اور فورم پہ یا واپس انڈیا کو کیوں نہیں دیا؟ اگر کوئی 70-80 پیج کا ڈوسے ہم بھی بنا کے بھیج سکتے ہیں, ابھی تک ہم نے ایسا پریزنٹ کیوں نہیں کیا؟ اس میں دیکھیں 5th جنریشن وار میں ایک اور اس طرح کی چیز آ جاتی ہے, وہ ایٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ اتنی لیئرز میں یہ ایکشنز جو ہیں, یہ آپریشنز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا وہ ایٹ ٹائم چیلنجنگ ہو جاتا ہے. رائٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو جیو پولیٹیکل آپ کے افیئرز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا اس میں رول ہوتا ہے. اوکے. تو اگر اس طرح کا ایویڈنس, irrefutable ایویڈنس, پہلی بات ہے اس کو اکٹھا کر لینا, اس کو بنا لینا, اٹس ناٹ ایزی. اوکے. لیکن لیٹ سپوز جی ہو گیا, مل گیا, شیئر کر دیا, اس کے بعد پھر جیو پولیٹیکل افیئرز آپ کے آ جاتے ہیں. ٹھیک. کہ کیا ان ایویڈنس کو اس طرح اکنالجمنٹ ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی, کیا اس ایشو کو وہ امپورٹنس دی بھی جاتی ہے گلوبل لیول پہ یا نہیں دی جاتی, کیونکہ پھر وہ ایک سیکنڈری چیز بن جاتی ہے. اوکے. پرائمری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پرائمری تو ایویڈنس ہے نا. ٹھیک ہے. اور سیکنڈری ایویڈنس جس ایشو کے بارے میں ہے, کیا اس ایشو کی اتنی گلوبل ریکگنیشن ہے یا نہیں ہے. بلوچستان کے ایشو کی تو گلوبل ریکگنیشن ہے. ایران ریکگنائزز ایز این ایشو, انڈیا ریکگنائزز ایز این ایشو. ابھی تک میرے خیال میں یو این میں کوئی ایسی ریزولوشن پاس نہیں ہوئی کہ ان کو کچھ کیا جائے نہ کیا جائے. یو این ایٹ لیسٹ ریکگنائزز کہ پاکستان کا پارٹ ہی ہے. اس قسم کی انٹرنل سیپریٹسٹ موومنٹ ایک جینوئن بھی ایگزسٹ کرتی ہے بلوچستان میں, یا دس از آل اسموک اینڈ مررز؟ دیکھیے سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں آپ کے لوکل ایشوز کے اوپر. اوکے. اب بلوچستان میں ایشوز تو ہیں, ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی وہاں پہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں پہ ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی ہیں. ان فالٹ لائنس کو یہ جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں یا یہ جو سیپریٹسٹ ایکٹرز ہیں یہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اوکے. اس کی وجہ سے جو ان کی جو موومنٹس ہے ان کو بہت زیادہ اسٹرینتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی کیا بلوچی عوام پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہے, تو پھر تو شاید بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر والے وہ بن جائیں. ابھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ سیپریٹسٹ گروپس زیادہ ایکٹیو ہیں, وہاں پہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے, جو وائلنٹ سیپریٹزم ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک. باقی عوام کے لیول پہ ابھی یہ سیپریٹسٹ موومنٹس کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے. عوام کے لیول پہ عوام کے لیول پہ ٹھیک گریوینسز ہیں, اور اگر ان گریوینسز کو ڈیولی ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر ان کو اسٹرینتھ ملتی رہے گی. So is Pakistan actively fighting this 5th generation hybrid information war? کیا ہم واقعی یہ وار لڑ رہے ہیں؟ I think on all fronts. ہماری اسٹریٹجی کیا ہے اس وار میں؟ اس میں کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک ملٹری ایکشن نہیں ہے جس کے اگینسٹ آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں. 5th جنریشن وار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے جتنے بھی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں اس کے اوپر اٹیک کیے جاتے ہیں. اس میں ڈپلومیسی بھی ہے, اس میں آپ کا انفارمیشن بھی ہے جو میڈیا کہلائے گا, اس میں آپ کی ملٹری بھی ہے, اکانومی بھی ہے, فائنانس بھی ہے, آپ کی انٹیلیجنس بھی ہے, اور لافیئر بھی ہے. اور اگر ہم پاکستان کے اوپر اٹیکس کو دیکھ لیں 5th جنریشن وار کے اینگل سے, تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان سب ایلیمنٹس کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں, اٹیکس کیے جا رہے ہیں. یہ وہ FATF میں آنا, FATF, CPAC, آپ کے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کے بارے میں جو ہے ایز اے کنٹری ایک نیریٹو سیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک انڈیا کے لیے ایک سرپرائز تھا اس بار, یہ آفٹر پلوامہ جب انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پر, پاکستان کا رسپانس آیا, اور اب اگر آپ وہ انڈین ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آئے گا کہ وہاں پہ تو ان کو تو شاید یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان وہ از اے فیلڈ اسٹیٹ, یہ تو بڑی کوئی بینکرپٹ ہونے والے تھے, تو ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیریٹو ایک پاکستان کے بارے میں ایک بڑا ہی بیس لیس قسم کا تھا جو بنایا جا رہا تھا انڈیا میں, اور وہ یہی تھا کہ جی جو ہماری ایز اے اسٹیٹ جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ بالکل اس طرح کی بنا دی انہوں نے کہ ہم شاید بالکل ویک ہیں, یا ہم بالکل ہی کوئی ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے, کوئی ہم رسپونڈ نہیں کریں گے. تو دیٹ واز اے شاک فار دیم, کیونکہ ریالٹی تو ڈفرینٹ تھی. سر ریالٹی سے مجھے بتا دیجیے, واٹ از انڈیا ریئلی ڈوئنگ ان بلوچستان؟ انڈیا بلوچستان میں کیا کر رہا ہے؟ انڈیا صرف بلوچستان میں تو نہیں کر رہا, پورے پاکستان میں کر رہا ہے. آپ دیکھ لینا particularly what are they doing in بلوچستان؟
ایک تو وہاں پہ جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں ان کو بہت زیادہ وہاں پہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اوکے. اس کے علاوہ بلوچستان میں کچھ جو سیکٹیرین گروپس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. اوکے. ان کو بھی وہاں پہ سپورٹ کی جا رہی ہے. کچھ جو ہیں ہمارے جو یہاں پہ جو گروپس آپریٹ کرتے KPK میں وہ ان کے ساتھ کولیبریشن کروا کے بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں. اب بلوچستان میں CPAC کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مین اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ CPAC ہے کہ یہ کسی طرح جو CPAC کا جو ایک پروجیکٹ ہے یہ پوری طرح مٹیریلائز نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو وہاں پہ وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور وہ فالٹ لائنز جو وہی ہیں جو پاکستان میں کچھ ہیں جو کہ ہسٹورک ہیں, کچھ ہیں جو ہماری گورننس کی وجہ سے, پوری گورننس کی وجہ سے بن گئی. ٹھیک. ان کو جو ہے انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. بس سر اب میرے انڈین فرینڈ میں سے پوچھیں گے بھائی اس بات کا ہارڈ پروف ایویڈنس کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا یہ سب کر رہا ہے, پاکستان میں کر رہا ہے, بلوچستان میں کر رہا ہے, دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے. ہارڈ ایویڈنس کیا ہے اس کا؟ دوبارہ میں کہوں گا کلبھوشن پکڑا گیا, اس سے بڑا اور ایویڈنس کیا چاہیے؟ ڈینائی کرتے ہیں جو کلبھوشن کو کہ جی وہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں تھا, نہیں جانتے تو اس کو, کنفیشن اس کا جو ہے اگر بندہ نہیں تھا تو پھر کیوں کاؤنسلر ایکسیس مانگ رہے تھے؟ کاؤنسلر ہو سکتا ہے, ہم پوچھ تو لیں کون ہے. آئی مین ظاہری بات ہے سر, کوئی اسپائی پکڑا جائے, US نے ڈینائی کر دیا تھا جب ان کا جب وہ U2 والا بمبر پکڑا گیا تھا, ان کا جانتے ہی نہیں اسے. نہیں, لیکن اس کے علاوہ جو BLA کے کمانڈرز پکڑے گئے, اوکے, ان کی جو کنفیشن آیا, کنفیشنز ہیں کہ ان کے انڈیا سے لنکس ہیں, کنفیشنز میڈیا کے اوپر بھی چلائی گئی تھی. رائٹ. سو ہم انڈیا کو ایویڈنس دے چکے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا آپریٹ کر رہا ہے. انڈیا کو بھی دے چکے ہیں, اور آئی گیس یہ پاکستان کی طرف سے دنیا بھر میں یہ جن کنٹریز جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہو سکتی ہیں جیو پولیٹیکل افیئرس کی, ان سب کو یہ ایویڈنس دیا جا چکا ہے. دین کین پاکستان سے کہ انڈیا از اے ٹیررسٹ نیشن؟ بالکل ہے. دیکھیے ہم یہ کیسے ایزیوم کر لیں کہ ایک کنٹری ہے, وہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور اس میں ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر اتنے سارے گروپس ایکٹیو ہیں. وہاں پہ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ گروپس جو وہاں پہ جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ آپریٹ کر رہے ہیں. رائٹ. اور اسٹیٹ کے اگینسٹ آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ریسورسز چاہیے, ٹریننگ چاہیے, انٹیلیجنس چاہیے, اور ان سب کو آپ سنکرونائز کر کے ہی تو پھر اپنے ایکشنز کو پرفارم کریں گے. صاحب ابھی آپ نے بات کی نیوز میڈیا کی, ہاں جی, پہلگام انسیڈنٹ, ابھی جو ایک اور ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ایران اسرائیل کا, کچھ اسرائیل نے ایران پہ بم پھینکے, کچھ ایران نے اٹھا کے اسرائیل میں بم پھینک دیے. اس سارے کے دوران, ان سارے انسیڈنٹ آف وارفیئر کے انسیڈنٹ کے دوران ہمیں ایک میڈیا کے اوپر ایک کنٹینیوس بلاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے نہیں کر دیا, اس نے نہیں کر دیا, اس کی پوری فلیٹ تباہ ہو گئی, اس کا ہم نے بندرگاہ اڑا دیا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ پہلے ایک محاورہ تھا, اس کو کہتے تھے شاندار ٹی وی اسٹاپ اے وار. اب ٹی وی بند کر دیں وار ختم ہو جاتی ہے. اب ایک تو یہ صرف انڈیا پاکستان یا ایران اسرائیل نہیں, آپ رشیا یوکرین کا دیکھ لیں, آپ پیلسٹائن اسرائیل کا دیکھ لیں. یہ اس میں جتنا بھی اس ٹائم پہ وارس چل رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا جو اسپیکٹ ہے وہ میڈیا کا ہے کہ جو بھی ایکشنز کیے جا رہے ہیں, جس طرح ان کو رسپانس کیا جا رہا ہے, وہ اس اینگل سے کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کیسے کور کرے گا. سر ڈرون فوٹیج آ رہی ہے, ساتھ میں لائیو نیوز, اینیمیشنز, یہ چل رہا ہے, ایک ہالی ووڈ مووی کا افیکٹ دیا جا رہا ہے. دس از ناٹ وار, دس سیمس لائک تھیٹر. وہ اس لیے نا کہ اگر آپ ان ملٹری ایکشنز کو دیکھ لیں, ان کے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. ہم وار کو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وار از آلویز اے پولیٹیکل ایکٹ. آپ نے وار سے کوئی پولیٹیکل گولز ہیں جو اچیو کرنے ہیں, اب ان کی اچیومنٹ کے لیے آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں, آپ نے اس میں لوگوں کو پرسویٹ بھی کرنا ہے کہ جی ہم یہ ایکشن کیوں کر رہے ہیں. آپ نے اپنے اس ایکشن کو لیجٹمائز بھی کرنا ہے, آپ نے اپنے اس ایکشن کی جو سکسیس ہے اس کو بھی پروف کرنا ہے. تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون فوٹیجز بھی آتی ہیں, بالکل آتی ہیں, اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں, اور اب تو اس میں یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ جو کہ ایک نارمل سٹیزن کانٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے اور نیوز آئٹم اسے یوز کر رہا ہے ایز اے نیوز آئٹم. ہاں جی, اور وہ ایز این ایویڈنس یوز ہو رہا ہے, ایز ایویڈنس یوز ہو رہا ہے. اوپن سورس انٹیلیجنس میں تو آپ ساری اوپن سورس انٹیلیجنس میں تو یہ تو بیسک چیز ہے. تو جو ہمیں سانگ اینڈ ڈانس دیا جاتا تھا کہ 3 ویریفائڈ سورسز چاہیے اس سے پہلے کہ نیوز چلے, اور ہم معتبر نیوز کا ادارہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, از دیٹ گون آؤٹ دی ونڈو؟ دیکھیں نا, اس میں جو معتبر ادارے ہیں آپ کے پاس میڈیا میں کون سا آپ کہہ سکتے ہیں معتبر ادارہ ہے جس کو یونیورسلی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ اگر ہم کچھ ویسٹرن میڈیا کی بات کر لیں, پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ میں ہم
کہیں گے کہ جی BBC CNN ہے جس دیکھیں جی انہوں نے یہ رپورٹ کر دیا, واشنگٹن پوسٹ نے کر دیا رپورٹ, تو ہم اس کو معتبر ادارہ کہہ رہے ہیں. وہی سیم معتبر ادارہ اگر اسرائیل اور غزہ کا کیس آتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ معتبر ادارہ اتنے معتبر نہیں ہیں. وہاں پہ ہم میں بھی کوٹ کر رہے ہوں کہ الجزیرہ ہے. اب الجزیرہ کچھ کوٹ کر رہا ہے تو اس کو انڈیا والے کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے عرب چینل ہے اور یہ تو جو ہے نا مسلم کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ کہیں گے ہم یہ معتبر نہیں ہے. اس کی وجہ کہ یہ ٹرسٹ بہت زیادہ سبجیکٹو چیز بن چکی ہے میڈیا کا. صاحب انہیرنٹ بائسز تو ہر فارم آف میڈیا کے اندر ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ CNN جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی امریکن سٹانس لے لے گا, اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھی NDTV جو کبھی بھی کوئی اینٹی انڈیا سٹانس لے لے گا, جس طرح PTV کا پاکستان پرو سٹانس ہی ہونا چاہیے. ہم ان بائسز کو دیکھتے ہوئے کیا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ یار اگر BBC یہ رپورٹ دے رہا ہے تو اس میں یار شاید ورڈنگ یہ نہ ہو, اسرائیل شاید اتنا برا نہ کر رہا ہو, یا غزہ اتنا اچھا نہ ہو رہا. یو نو واٹ آئی مین, لائک پیپل ناٹ اویئر کہ یار ان چینلس کے, ان نیوز میڈیاز کے اپنے بائسز بھی ہیں. بالکل ہے, بالکل ہے. اس کے علاوہ اور یہ بائسز ایشو ٹو ایشو ویری بھی کر رہے ہیں نا, کہ ایک ایشو کو ڈفرینٹ لینگویج کے تھرو جو رپورٹ کیا جا رہا ہے, کسی اور ایشو کو ڈفرینٹلی کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان انڈیا کا آیا, اس کے اوپر ایک سٹوری آئی نیو یارک ٹائمز کے اندر, اور اس سٹوری میں اس کا کوئی ہیڈ لائن اس طرح تھی کہ بگ ٹاکس انڈیا اور پاکستان کو انہوں نے ریفر کیا ہوا تھا کہ بگ ٹاکس اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس میں انہوں نے پھر بتایا کہ کس طرح یہ جو پورا پاکستان انڈیا کی 4-5 دن کا جو کانفلکٹ تھا اس میں کتنی لاسز جو ہیں وہ دونوں ملٹریز کو ہوئیں, اور کیا سکسیس تھیں کیا فیلیئرس تھے. اس طرح کی وہ ایک رپورٹ تھی, اور کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کا. انٹرسٹنگلی پاکستان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کمرشل سیٹلائٹس تھیں ان کے امیجز کو ایز این ایویڈنس دیا کہ دیکھیں جی یہ پاکستان میں انڈیا نے یہاں پہ اٹیک کیا اور یہ ڈیمیج ہوا. اور انڈیا کے کیس میں اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ جہاں پہ انہوں نے سمپلی وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو سیٹلائٹ امیجز اویلیبل ہی نہیں تھے. تو وہ جو پھر اسٹوری کس طرح کمپلیٹ ہو گئی, وہ اسٹوری جو دونوں کا کمپیریزن کر رہی ہے کہ جہاں پہ وہ بتا رہی ہے کہ وہاں پاکستان انڈیا دونوں نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ دونوں کو نقصان ہوا ہے, اور اس میں وہ ایک کنٹری کے جو ہے سیٹلائٹ امیجز, کمرشل سیٹلائٹ کے امیجز, اس کو ایز این ایویڈنس دے رہے ہیں, جبکہ دوسری کنٹری کے وہ نہیں دے رہے. تو پھر وہ کس طرح اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ صاحب ابھی جو بات کریں بیسکلی میڈیا بائس کی ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کیونکہ انڈین چینل جو ہے وہ ہمیں اس وار کے بارے میں ایبسولوٹ ٹروتھ بتائے. نام ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستانی چینل اس وار کے بارے میں ایبسولوٹ ٹروتھ بتائے. تو صاحب یہ پھر آپ کے سادہ دل بندے کہاں جائیں؟ وے ڈو وی گو ٹو لرن دا ٹروتھ؟ کیا 5 سال ویٹ کروں اس سے پہلے کوئی کتاب چھپے کسی اینالسٹ کی کہ آج سے 20 سال پہلے یہ ہوا تھا, اب وہ فائلز ڈی کلاسیفائی ہو گئی ہیں؟ وین ڈو وی گیٹ ٹو دا ٹروتھ؟ دیکھیں اس میں سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن کے اوپر تو ریلائی نہیں کر سکتے, وہ کسی بھی کنٹری کی ہو. اوکے, ہمیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو دیکھنا پڑتا ہے کس طرح رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اوپن سورسز ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اوکے, اور ان سب کو پھر ٹرائنگولیٹ کر کے ہم کچھ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی, تو انڈین میڈیا میں تو ایک پرابلم اس بار تو خیر گلوبل لیول پہ یہ نظر آئی کہ کتنی ڈس انفارمیشن تھی. یہاں تک کہ جو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں زیادہ ٹائم تو اپنی ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے میں لگ گیا, کہ انڈین میڈیا نے تو بہت زیادہ پروپیگنڈا اور بہت زیادہ جو ڈس انفارمیشن ہے وہ اسپریڈ کی. پاکستان کے کیس میں جو پاکستان کا لیگیسی میڈیا ہے اس کے اوپر کتنی سٹوریز آپ کہیں گے کہ جو باؤنس ہوئی ہیں؟ صاحب ایک وہ تھی کہ ہم نے کوئی انڈین پائلٹ جو ہے کیپچر کر لی ہے, اس کی تردید دینا شروع کر دی تھی, پھر بعد میں اس میں وہ ایک ہی آئی نا, اور وہ بھی سٹوری ایسی ہے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن نے اس کو بریک کیا. رائٹ. اور ہماری جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے, کچھ چینلز نے, ناٹ سب نے نہیں, کچھ چینلز نے اس کو لے کر اس کے جو ہے وہ ٹکرز وغیرہ چلا دی. بالکل, اور پھر بعد میں اور 4-5 دن کے کانفلکٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹوری جو ہے وہ باؤنس ہوئی. صاحب یہ تو جو مجھے یاد ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آئی ہو, بٹ آئی وازنٹ ریلی فالوئنگ دا میڈیا ود فالو تھرو کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مگر فالس انفارمیشن خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اس کا تو طوفان مچا ہوا تھا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ہم جب اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو یوزر جنریٹ کانٹینٹ بہت ہے. بالکل, اور وہاں پہ جو وہ کسی کے کنٹرول میں آ بھی نہیں سکتا. تبھی آپ دیکھیں تو وہ گیمز کی سیمولیشنز, مووی کے سینز, پرانی وار کی ویڈیوز, بالکل وہ جو ہے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز, وہ سب وہ چلتی رہی ہیں. اصل چیز یہ تھی کہ اس کانفلکٹ میں
آپ کو ایٹ دی اینڈ لیگیسی میڈیا اور جو اوپن سورس انٹیلیجنس کے سورسز ہیں ان سب سے ٹرینگولیٹ کر کے دیکھنا پڑنا تھا یا پڑ رہا تھا کہ کیا کون سی نیوز ہے جو صحیح ہے سچی ہے, کون سی نیوز ہے جو جھوٹی ہے, یا کون سی انفارمیشن ہے جو کہ آدھا سچ ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی مینیپولیشن ہو سکتی ہے. سب انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن, یہ تینوں چیزیں مکس ہو کے ملی ہیں اس پوری وار کے اندر. سچ تھا کیا؟ سچ یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا. سچ یہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کیا, پاکستان نے اس کا رسپانس دیا اور پھر پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر ہو گیا. سو یہ ایک مکمل پیکج. دیکھیں یہ فیکٹس تھے. اگر اب آپ جرنلزم کی بات کریں گے اس کانٹیکسٹ میں تو آپ سچ سے زیادہ فیکٹس کے اوپر بات کریں کہ فیکٹس کیا تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک نہیں کیا, کیا پاکستان نے انڈیا کو رسپانس نہیں دیا, کیا پاکستان کے رسپانس سے انڈیا کا نقصان نہیں ہوا. اگر یہ فیکٹس ہیں تو پھر اس میں سچ یا جھوٹ کی کوئی گنجائش, اس کی کوئی ڈیبیٹ نہیں رہ جاتی. صاحب ہمارے انڈین فرینڈس کہیں گے کہ شروعات ہم نے کی تھی کیونکہ ہم نے ٹیررسٹ بھیجے تھے پہلگام میں, وہ اٹیک ہم نے کیا تھا. اب اگین اس میں فیکٹ کیا ہے؟ وہاں پہ فیکٹ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ اٹھے, انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک جو ہے ایک ایکٹیویٹی کی, وہاں پہ کچھ لوگوں کی جانیں گئیں جس کو پاکستان سے بھی کنڈیم کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں انڈیا نے یہ کہا کہ چونکہ پاکستان میں اس طرح کے جو ہیں وہ ایلیمنٹس کام کرتے رہے ہیں, چونکہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, اس لیے یہ والا کام بھی پاکستان نے کیا. اس میں فیکٹ کہاں پہ تھا؟ اس کی کہاں پہ ایویڈنس تھا, یا اس کا کہاں پہ کوئی ایک وٹنس تھا کہ یہ جو لوگ تھے پاکستانی تھے؟ آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کو اس واقعے میں رسپانس کرنے میں کتنا ٹائم لگا, اپنی جو وہاں پہ پولیس ہے یا آرمی ہے اس جگہ پہ پہلگام میں پہنچانے میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا, انڈیا کو کتنا ٹائم لگا. اور اس کے بعد اس واقعے کی جو ایف آئی آر کٹی اور اس میں جو پاکستان کا نام ڈالا گیا اس میں کتنا ٹائم لگا. تو پتہ لگتا ہے کہ جی گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں اور 5 منٹ میں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس میں پاکستان انوالو ہے. اور اگر پاکستان کی انوالومنٹ ہے اس کا ایویڈنس کہاں پہ؟ بات پھر وہی آ گئی, فیکٹ کیا ہے کہ آپ جب ہم سچ اور جھوٹ میں چلے جاتے ہیں نا میڈیا میں, تو وہاں پہ تو سبجیکٹیوٹی آ جائے گی, آپ کا سچ اور ہوگا, میرا سچ اور ہوگا. لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو سب کے لیے فیکٹ ہے. تو انڈیا پاکستان والے اس مسئلے میں جب پاکستان پہ انڈیا نے الزام لگایا تو پاکستان نے بڑا اس پہ کلیئرلی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوئی تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیٹ کروا لیں. انویسٹیگیشن ہوتی, فیکٹس فائنڈنگ اس کا جو ہے وہ کمیٹی کو ہی ہوتی, لے آتے ایویڈنس اور بتا دیتے اگر پاکستان ہے تو کر دیتے پروف. اور سر انڈیا تو کہتا ہے ہم نے پہلے بھی ایویڈنس دیا تھا جب بامبے اٹیکس ہوئے تھے, پاکستان نے کوئی رسپانس نہیں دیا اس کا. دیکھیں نہیں, بالکل ایسا غلط ہے, ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ پاکستان نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ آفر کیا کہ پاکستان کی طرف سے یہاں پہ ٹیم جائے گی, پاکستان کی طرف سے وہاں پہ ٹیم گئی, انہوں نے وہاں پہ جا کے اس واقعے کا جو ہے انویسٹیگیٹ بھی کیا. ہمارے یہاں سے جو مختلف انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ادارے کے لوگ تھے وہ انڈیا گئے تھے. ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہاں پہ نہیں گئے تھے, اور اس میں بھی پاکستان کی اسٹیٹ کی کوئی اسی طرح کی کوئی انوالومنٹ نہیں نظر آئی تھی. اوکے, سو اٹ واز کنفرم کہ پاکستان اسٹیٹ انوالو نہیں تھی, کچھ انڈیویجول ایکٹرز پاکستان سے جو انوالو تھے, اینڈ آف کورس وہ تو جو انڈیا میں پکڑے گئے ان کو تو وہیں. دیکھیں اس میں بھی یہ تھا نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے ایلیمنٹس انوالو تھے, تو کیا وہ پاکستان کے ایلیمنٹس یہ تھے کہ پاکستان کا ہر سیکنڈ یا تھرڈ سٹیزن یہ کام کر سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی بھی انوالومنٹ اس طرح کی نظر نہیں آئی. اس انوالومنٹ کے خلاف تو پاکستان بھی خاصے عرصے سے لڑ رہا ہے. ہم اگینسٹ ٹیررزم پاکستان himself has been fighting for so many years. APS ہمیں یاد ہے, اس کے لیے کینڈیڈیٹ ویڈیوز ہوئے تھے جو ہمیں یاد ہے. پاکستان has been more of a victim of terrorism than probably any other nation. دیکھیں نا انڈیا کا یہ جو ایک الزام آتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیررزم میں لوگوں کی جانیں گئی پاکستان میں جائے گی. ہمارے 1 لاکھ کے قریب سٹیزنز اور جو سولجرز ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے, اور یہ ابھی تک یہ چل رہا ہے. تو ایک اسٹیٹ جو خود اس ایشو سے گزر رہی ہے وہ کیسے کسی دوسری کنٹری میں کام کرے گی؟ وہ تو خود اتنی زیادہ انگیج ہے. اور یہ ٹیررزم جو پاکستان میں ہو رہا ہے سیپریٹزم کے نام پہ, سیکٹیرینزم کے نام پہ, ایکسٹریمزم کے نام پہ, یہ تو ہمیں تو یہ تو باقاعدہ اس کے ثبوت نظر آتے ہیں, ملتے ہیں کہ یہ تو فورن یا ایکسٹرنلی فنڈڈ ہے. ایکسٹرنلی فنڈڈ ہے. اس میں انڈیا کی انوالومنٹ تو آپ کو کیا نہیں نظر آتی؟
صاحب اگین میرے پاس کوئی ہارڈ ایویڈنس نہیں کہ میں کہہ دوں کہ انڈیا اس میں انوالوڈ ہے. اب ہارڈ ایویڈنس کا مطلب ہے کہ کسی انڈین گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے کسی رشین باٹ فارم کو پیسے گئے ہوں جس کا میں آئی پی ٹریک کروں کہ یار اس رشین باٹ فارم نے پھر پاکستان کے ان انفارمیشن سینٹرز پر اٹیک کیا. ہارڈ ایویڈنس از ہارڈ. دیکھیں یہ جب 5th جنریشن میں یہی تو پرابلم آتی ہے کہ وہاں پہ ایٹریبیوشن جو ہے اٹ بیکمس چیلنجنگ. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات جی بالکل بالکل. اب اس کے ایویڈنس آپ کو لیئرز میں مل جاتے ہیں, لیکن وہ لیئرز میں آپ کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی انڈیا کے فلاں منسٹر نے آرڈر دیا یا فلاں کمانڈر نے آرڈر دیا اور یہ پاکستان میں ایسا ہو گیا, ایسا شاید نہ ہو. وہاں پہ آپ کو اگین ڈفرینٹ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے لوگ جو دبئی میں بیٹھ کے دوسری کنٹریز میں بیٹھ کے جو آپریٹ کرتے ہیں, پھر وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان سے کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے پورا. اس کا ایک ٹریل جو ہے وہ مل جائے گا. صاحب پاکستانی میڈیا ورسز انڈین میڈیا, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے. ہمیں پاکستان میں ہم پاکستان کے میڈیا کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی پاکستانی میڈیا جو ہے بہت اچھے سے ہماری رپورٹنگ نہیں کرتا, اس کے بڑے ایتھیکل ایشوز ہیں. اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو انڈین میڈیا کے کانٹینٹ کو دیکھ کے ریئلائز ہو گیا ہو کہ پاکستان کا میڈیا تو پھر بہت پروفیشنل ہے جو وہاں پہ ہوتا رہا. یہ 18-20 دن کی جو وار ہے اس میں آپ دیکھیں انڈین میڈیا نے کتنا جھوٹ بولا, کتنے وار مونگرنگ نیریٹیوز بنائے, کتنا زیادہ وائلنس کو وار کو انہوں نے پروموٹ کیا. پاکستان کے میڈیا میں تو کہیں نظر نہیں آیا. انڈین میڈیا تو اتنے لوئسٹ لیول آف جرنلزم میں چلا گیا, تو شاید وہ اتنا وہ لوئسٹ لیول ہے کہ اس کو تو شاید جرنلزم ہی نہیں کہا جائے گا, کہ وہ اتنا زیادہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اتنی زیادہ ہیٹ سپریڈ کی, اور بعد میں وہ خود ان کے سامنے آئی. آپ دیکھیں کہ پہلگام کے بعد ایک انڈین گورنمنٹ نے خود کو ٹریپ کر لیا. انہوں نے اس طرح کے اسپیچز دیں, اسٹیٹمنٹس دیں کہ جس میں لوگوں کو کہا گیا کہ جی اب ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان کو. تو ایسے ایک پرومسز کر بیٹھے. دوسرا رول ان کے میڈیا نے پلے کیا کہ جہاں پہ میڈیا نے یہ کہا کہ نہیں جی اب تو پاکستان کو تو اب ہم نے ختم کر کے ہی جو ہے نا بیٹھنا اور اٹیک ہم نے کرنا ہے, وار ہم نے کرنی ہے. اور یہ چیخو پکار کرتے رہے کہ جی انڈیا اٹیک کیوں نہیں کر رہا. مطلب آپ امیجن کر لیں کہ انڈین ملٹری کے اوپر پریشر کیا, Why aren't you responding? کچھ کرو. 1.5 بلین کی آبادی ہے ٹھیک, اور وہ آبادی میں سے میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ اٹیک کریں. حکومت یہ پرومس پہلے کر چکی ہے اور میڈیا ان کو 24/7 پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ کریں, اٹیک کریں, اٹیک کریں. اور انڈین ملٹری کو پاکستان کی ملٹری کی اسٹرینتھ کا پتہ ہے. تو دونوں پروفیشنل فورسز ہیں, پاکستان کی بھی انڈیا کی بھی. انہوں نے ایک ٹائم لیا, انہوں نے ایک اپنا وہ جو ہے ایک سو کالڈ آپریشن سندور کیا اور اس کے بڑے دعوے بھی کیے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا ٹائم, اتنی کیلکولیشنز کے بعد بھی ان کو اس آپریشن میں بڑی لاسز ہوئیں. وہ لاسز کہ جہاں پہ ان کے آرمی چیف کی ایک مجھے مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے لرنر آف وار فیئر, میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے کہ ایک ملٹری چیف نے جو انالوجی دی وہ کرکٹ کی دی کہ جی کرکٹ میچ میں آپ ہارتے جیتتے ہیں اننگ سے تو آپ کی کتنی وکٹس آپ نے لوز کر لیں, تو یہ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی وکٹری. پہلے تو اس میں پہلے 6-0 میچ جیتے ہم. یہ دیکھیں ہم نے 6-0 کی جو انالوجی دی تھی وہ لاسز کی تھی, وہ کرکٹ کی نہیں تھی, وہ فٹ بال کی نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 6 گولز کیے. انہوں نے وار ختم ہونے کے بعد ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے کتنے جہاز گرے, آپ کے کتنے لاسز ہوئے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کرکٹ میچ میں اگر ایک اننگ سے آپ جیت گئے ہیں تو یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ کتنے وکٹس گری. تو اگر اس کا ایک سکور کارڈ نکلتا تو پھر آپ سکور کارڈ دے دیں. صاحب سکور کارڈ تو آ جائے گا ایونچولی. فیوزلاج نمبرز ان جہازوں کے سیٹلائٹ امیجری جو کہ ایونچولی ڈی کلاسیفائی ہو جائے گی, وی ول ایونچولی نو کہ ہوا کیا. مگر اس وار کے دوران بھی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بہت سارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, ریڈکشنز دینی پڑی, بعد میں معافیاں مانگنی پڑی. وہ کچھ نے یہ بھی کہہ دیا سر آپ کو پتہ ہی نہیں یہ سائی آپس ہے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ سائی آپس تھے, نہیں تھے, اپنے لوگی کنزمپشن کے لیے تھا, واٹ واز اٹ؟ دیکھیں
سائی آپس میں انفلوئنس آپریشنز کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے نیریٹیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ اپنی پاپولیشن کے لیے بھی کرتے ہیں, آپ اپنے سٹیزنس کے لیے, آپ کے جو ایڈورسریز ہیں ان کے لیے, اور جو آپ کے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ اس پورے پہلگام والے انسیڈنٹ کو 22 اپریل سے لے کر 10 مئی کے اگر آپ ایک بریکٹ میں دیکھ لیں تو اس میں انفلوئنس آپریشنز کی بھرمار تھی. وہ انفلوئنس آپریشنز جو ہیں وہ آپ کو دونوں طرف سے نظر آتے ہیں. آپ کو انڈین سائڈ سے بھی نظر آتے ہیں, پاکستانی سائڈ سے بھی نظر آتے ہیں. انڈین سائڈ کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ان کے جو یہ انفلوئنس آپریشنز تھے وہ بہت زیادہ بیس کر رہے تھے نیریشنز کے اوپر, بہت زیادہ وہ بیس کر رہے تھے ریٹرک کے اوپر. اس میں فیکچول چیزیں نہیں تھیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے جی کراچی کی پورٹ پہ اٹیک کر دیا, ہم نے لاہور پورٹ پہ اٹیک کر دیا, ہماری ملٹری پاکستان کی ٹیریٹری میں چلی گئی. یہ سب نریشنز ہیں نا ایونٹس کی کہ جی یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا. اب اس میں سچ کیا تھا, اس میں فیکٹس کیا تھے؟ کوئی اس کی فوٹیج نہیں ہے, کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. اور ایویڈنس یا فوٹیج تو تب ہو کہ اگر وہ بات کسی بھی طرح فیکچولی پاسبل ہو. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی جو سب سے بڑا اکنامک ہب ہے اس کے اوپر اٹیک کر دے گا اور پھر اس کو کوئی بیفٹنگ رسپانس نہیں ملے گا؟ کس طرح یہ پاسبل ہوگا کہ لاہور میں آ کے ایک جو ہے پورٹ بن گئی, یا انڈین ملٹری پاکستان کی جو مین لینڈ ہے اس میں وہ پینیٹریٹ کر گئی؟ پاکستان کی طرف سے اگر آپ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آتا ہے. جب پاکستان نے آپریشن منار المرسوس لانچ کیا, اس کو پاکستان نے اس کی کوئی سٹوریز نہیں بنائی. سٹوریز ان اے سینس اس کی نریشن نہیں تھی, اس کے فیکچول ایویڈنس تھے. لوگوں نے اپنے سامنے پاکستان کی فورسز کو اٹیک کرتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے بلکہ ان کی ویڈیوز بنا کے بھی اپلوڈ کی. جو پاکستان کی عوام تھی, آپ خود دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے آپریشن کا یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کتنا تھا, انڈیا کا یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کتنا تھا. تو انڈیا کا جو یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ تھا وہ تھا کہ جو پاکستان کے میزائلز وہاں پہ گر رہے ہیں, جو انڈیا میں پاکستان کے جو پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا اس کی فوٹیجز تھیں. پاکستان میں جو یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ آپریشن منار المرسوس کے بعد آیا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان نے میزائلز وغیرہ لانچ کیے تھے ان کی آیا. تو جو ایک ملٹری آپریشنز, ایک آپ کے پاس آپریشن سندور ہے اور دوسرا آپ کے پاس آپریشن منار المرسوس ہے. آپریشن سندور کے اندر نریشن زیادہ تھی, اس کے فیکچول ایویڈنس نہ ہونے کے برابر تھے. ویئر ایز جو آپریشن منار المرسوس ہے اس میں تو آپ کے پاس فیکچول ایویڈنس کی بھرمار تھی. اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو رافیل جو اس کا وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں گرا, اس کو اوپن سورس انٹیلیجنس سے ہی ویریفائی کر لیا نا کہ وہاں پہ جب وہ گرا لوگوں نے جا کے فوٹیجز وغیرہ بنا لی. لیکن انڈین اٹیک کی ایسی فوٹیجز تو نہیں ہیں. سر انڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے اٹس ناؤ آلسو ایمڈ ایٹ دا ویسٹ. لائک ابھی دونوں انڈیا پاکستان نے ایک میڈیا آؤٹ ریچ کیا ہے, برسلز, نیو یارک, واشنگٹن ڈی سی, ساؤتھ امریکہ, دنیا میں جہاں ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں دے آلسو ایکسپوز ٹو اٹ. کیا کریں, میوٹ دبا دیں یا کوئی انگیجمنٹ کریں, کوئی جواب دیں اس کا؟ نہیں دیکھیں, جواب آپ کی یہ جو انفارمیشن وار ہے یہ دس از ناٹ وار آف چوائس. ناٹ اے وار آف چوائس, دس از وار آف نیسیسٹی. وار آف نیسیسٹی کہ مطلب کہ لڑنی ہی لڑنی. آپ کو دیکھیے, آپ کو انگیج کرنا ہے, آپ کو اپنے نیریٹیوز بنانے ہیں, اور آپ کو اپنے بڑے اسٹرانگ نیریٹیوز بنانے ہیں, آپ کو اپنی آئیڈینٹی بلڈ کرنی ہے نیریٹیوز کے تھرو. انڈیا نے اپنے اوورسیز کو جو سٹیزنز ہیں ان کے ان کو بہت عرصے سے انگیج کر کے رکھا ہے اپنے نیریٹیو بلڈنگ میں. پاکستان نے اس طرح سسٹمیٹکلی شاید انہیں انگیج نہیں کیا. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ یہ جو انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہوا اس کے بعد سے ایک شفٹ آیا, اوورسیز کے اندر بھی شفٹ آیا. تو آئی تھنک پاکستان کو جب انگیجمنٹ کرنی ہے اپنے جو فارن اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ, ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جو اپنے سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج کریں. سر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, آر وی لیٹ ٹو دا پارٹی؟ انڈیا کا اتنے سال سے کر رہا ہے اور ہم ابھی کچھ فرسٹ اسٹیپس لیے ہیں سین کے اندر. ہاؤ فار بہائنڈ آر وی فرام انڈیا؟ ہم انڈیا سے کتنے پیچھے؟ آئی وونٹ سے وی آر فار بہائنڈ انڈیا. ناٹ فار بہائنڈ. نہیں یہ نہیں ہے. دیکھیے انڈیا بہت عرصے سے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, نیریٹیو بلڈنگ کر رہا ہے, لیکن وہ نیریٹیو بلڈنگ
کس کام آئی ایٹ دی اینڈ؟ جو جس طرح کا وہ نیریٹو وہ سیٹ کر رہے تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ نیریٹو سیٹنگ, اٹس اباؤٹ کہ وٹ سارٹ آف نیریٹو یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ, واٹ سارٹ آف آئیڈینٹی یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ. انڈیا نے اپنی نیریٹو بلڈنگ کے تھرو جو آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی وہ تھی ایک گلوبل سپر پاور کی, جو کہ اس طرح سچ پہ فیکٹس پہ بیس نہیں کر رہی. اوکے سر, فورتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بن چکے ہیں, کیا از دیٹ ناٹ اے پوزیشن آف سپر پاور ان دا ورلڈ؟ دے آر موونگ ٹورڈس اٹ, موونگ ٹوورڈز اٹ, لیکن ہیں تو نہیں. ابھی نہیں ہے. اور دوسرا کہ آپ سپر پاور کس بیس پر اب انڈیا کو کہیں گے؟ دے آر دا فورتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ, ٹھیک, لیکن ان کے ساتھ ان کے ایشوز بھی تو بہت ہیں نا صاحب. اگر آپ اس میں سے ٹاپ 10% انکم ارنرز نکال دیں انڈیا کے, تو جو 90% باقی رہ جاتے ہیں ان کا جی ڈی پی پر کیپیٹا از لیس دین جو سب سہارن افریقہ کا ایوریج بنتا ہے. آپ باقی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو حالات ہیں, منی پور میں کیا ہو رہا ہے, آسام میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ان کی سب سے جو جی ڈی پی وائز جو ٹاپ کی اسٹیٹس میں مہاراشٹر آتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ سلمس وہاں پہ ممبئی میں آپ کو ملتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے کہ انڈین اسٹیٹ کے پاس کافی پیسہ آ گیا ہے, کچھ بلینئرز کے پاس بھی پیسہ آ گیا ہے, لیکن انڈیا ایک سپر پاور تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن اور دوسرا جب وہ آئیڈینٹی یہ بنا رہی ہیں کہ اس پورے ریجن میں انڈیا ہی ہے مائنسنگ پاکستان, کہ جہاں پہ پاکستان کو وہ ایک اپنے ایک نیریٹو کے اندر تو بالکل کوئی سگنیفیکینس نہیں دے رہے کہ کوئی اس ریجن میں تو ہے ہی نہیں, ہم ہی ہیں. سر پہلگام کے بعد تو چینج ہو گیا ایک دم, انڈیا پاکستان کی بات اکٹھی ہو رہی ہے. یہی تو چیز آئی کہ آپ نے 10-15 سال ایک نیریٹو سیٹ کیا کہ جس نیریٹو میں اپنے آئیڈینٹی یہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم انوینسیبل ہیں, ہم سپر پاور ہیں, ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب یہ ہوا پاکستان کے آپریشن کے بعد تو وہ تو ایک بہت بڑا ایک ریالٹی چیک ہے. اور اس لیے یہی بات جو ہماری نکلی تھی نا نیریٹو سے, جو میں نے آپ سے کہا ہم پیچھے نہیں ہیں, اس لیے کہ انڈیا نیریٹو سیٹ کر رہا تھا پاکستان سے پہلے, لیکن کیا وہ نیریٹو صحیح تھا؟ کیا اس طرح کا نیریٹو سیٹ کرنا چاہیے تھا؟ آج آپ نیریٹیوز کس طرح کے سیٹ کریں گے؟ آپ اگر ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں اپنی کنٹری کی, تو آپ یہ آئیڈینٹی تو نہیں بنا سکتے کہ جی آپ سب کو کرش کر کے, سب کو جو ہے بلڈوز کر کے, پورے ریجن کو ڈومینیٹ کر کے, ہیجمنائز کر کے آپ کہیں کہ نہیں ہم ڈیموکریسی ہیں سب سے بڑی. وہ نیریٹو بریک ہو جائے گا. اسی لیے اگر پاکستان, میں اس لیے کہا کہ ہم فار بہائنڈ کی بات نہیں ہے کہ پاکستان اس ریس میں نہیں ہے. پاکستان نے تو نہیں یہ کہا کہ ہم اس ریجن کو ہیجمنائز کریں گے, پاکستان نے تو نہیں کہا کہ ہم اپنے جو نیبرز ہیں ان کو سبڈیو کریں گے. پاکستان کبھی پاکستان نے افغانستان کو اس طرح بولی کی ہے؟ سر ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے, 50 سال سے کوشش کر رہے ہیں کالونی بنانے کی افغانستان. نہیں کالونی کہاں سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے نہیں کالونی کہاں سے بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. کالونائزیشن تو اور کانسیپٹ ہے نا. ہم کیا پاکستان نے افغانستان کو کس طرح بلڈوز کرنے کی کوشش کی ہے؟ صاحب افغانس تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں, آپ اپنی گورنمنٹ چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یو یوز افغانستان ایز اے کالونی جسٹ لائک یوز بنگلہ دیش ایز اے کالونی. لائک افغانیوں کے خاصے الزام آئے ہمارے پہ جو کہ شاید جینوئن بھی ہوں. دیکھیں اب اگر آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں رشین انویژن سے, شروع تو وہی سے ہوتی ہے نا بات جی. اگر رشین انویژن سے لے کر جا رہی ہے, پرابلم یہ آ رہی تھی کہ افغانستان نے آج تک پاکستان کی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانا. ٹھیک ہے, پاکستان کے جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز تھے ان کو بھی کلیم کرتے رہے افغانی ہے ہمیں دو. ٹھیک ہے کہ جی یہ تو افغانی ہے, ہمیں واپس کرو. ٹھیک. اور پھر پاکستان میں یہ جب یہ جو وار آن ٹیررزم چل رہی, وہاں کے لوگ یہاں پر آئے, رشین انویژن پر بھی آئے, لیکن پاکستان نے افغانستان کو ایز اے اسٹیٹ ختم کرنے کی کبھی نہ کوئی بات کی, نہ کبھی کوئی کسی طرح کی کوشش بھی ہوئی. انڈیا تو کہتے رہتا ہے پاکستان کو مل گیا میٹ اکھنڈ بھارت. دیکھیں نا یہ یہاں پہ تو ایک ہندوتوا تو پورا انڈین سب کانٹیننٹ کو ڈومینائز کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. پاکستان کو تو ایسا کوئی نظریہ آپ کے پاس نہیں مل رہا کہ جہاں پہ ہم کہیں گے جی ہم نے افغانستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لینا ہے, ہم نے ایران کو بھی ختم کر دینا ہے, انڈیا کو بھی ختم کر دینا ہے. انصافی نہ کرے, 3-4 بندے ہیں یہاں پہ جو کہتے رہتے ہیں غزوہ ہند کرنا اور یہ پورا ہمارا ہو جائے گا. نہیں غزوہ ہند کا ایک نیریٹو بنا لیے, کوئی چلا بھی لے, لیکن کیا وہ اسٹیٹ نظریہ ہے؟ نہیں سیریس. کیا وہ کسی طرح ریاستی نظریہ ہے؟ اس میں کوئی ایکشن ہوا ہے؟ ہندوتوا کا تو ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے نا
کیونکہ اس کو تو اسٹیٹ نے باقاعدہ پروموٹ کیا. ابھی آپ پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں میڈیا کی, ایک اور آپ ڈفرینس دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا میں سینسرشپ کس طرح ہے. آپ بتائیں پہلے. سر میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹی پی ای, مخبر نامہ, جو آپ کے پروگریسو ویو پوائنٹس والے چینلز تھے پاکستان سے, دے بین بینڈ ان انڈیا. مگر انڈیا میں وہ ہم نے بھی بین کر دی, پروگریسو ویو ٹھیک پوائنٹس ہے, وہ ہم نے بھی کر دیا, ٹھیک ہے. وہ یہ تو ہے کہ پاکستان انڈین کانٹینٹ بین کر رہا ہے, انڈیا پاکستانی کانٹینٹ بین کر رہا ہے. ورڈ اباؤٹ انڈین میڈیا ان انڈیا, ورڈ اباؤٹ پاکستانی میڈیا ان پاکستان. یہ آپ مجھے بتائیں سر, واٹس دیئر سچویشن. پاکستانی میڈیا کی پاکستان میں کیا ٹریٹمنٹ ہے ورسز انڈین میڈیا کی انڈیا میں ٹریٹمنٹ. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انڈیا نے, خاص طور پہ بھاجپا گورنمنٹ نے, بہت سارے میڈیا چینلز کو بند کیا ہوا ہے. ان کے اوپر انکم ٹیکس کے مسئلے آئے ہوئے ہیں انٹل دے چینج دیئر ٹیون. اینڈ ونس دے گو ان لائن ود دا گورنمنٹ, ایک دم ان کے ٹیکس کے مسئلے بھی سالو ہو جاتے ہیں, ان کو ایڈز ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ دے بیکم پارٹ آف دا ریگولر گودی میڈیا. تو یس, انڈیا میں تو یہ ایشو ڈیفینیٹلی ریکگنائزڈ ہے, ٹرم بھی ہے اس کے لیے. پاکستان کے بارے میں بتائیں. ایک آپ کے اسٹڈی پھر لیں پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کی, بتائیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے میڈیا میں کون سی سٹوریز ہیں جو باؤنس ہوئی, انڈیا کے میڈیا میں کون سی سٹوریز ہیں جو باؤنس ہوئی, نمبر آف سٹوریز, اور کچھ ان کے اپنے ٹاپکس کے بارے میں بات کی. ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کا میڈیا, جس کو ہم پورا سال اور ایک پوری دہائی سے ہی کہتے آ رہے ہیں جھوٹ بہت بولتا ہے, اس کی سٹوریز میں ہمیں ایک مل نظر آئی ہے. میں دوبارہ کہوں گا اگر کوئی اور ہے تو آپ بتائیں. مجھے ایسا یاد نہیں آ رہی, بٹ آئی ایم شیور ایک, اور وہ بھی سٹوری اس طرح باؤنس نہیں ہوئی, اس کے کوئی پروگرامز نہیں ہوئے, وہ ایک خبر اڑی تھی. خبر اڑی. انڈیا میں کیوں اتنا زیادہ ہوا؟ انڈیا میں باقاعدہ ٹاک شوز ہو رہے تھے کہ جب لاہور کیپچر ہوگا تو کیا ہوگا, اور اس کے بعد اس کی بیس یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہماری نیوز ریاست کے کسی ادارے سے متعلق ہوتی ہے, وہ جب تک ویریفائی نہیں ہوتی وہ نہیں چلائی جاتی. جب تک ویریفائی نہیں ہوتی نہیں چلائی جاتی. اب اس میں سینسرشپ بھی ایٹ ٹائمز انوالو ہو جائے گی کہ جی اگر وہ کوئی نیوز ویریفائی ہو بھی رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ یار نہیں چلنی چاہیے, نہیں چلے گی. لیکن جھوٹ نہیں آئے گا. انڈیا میں سینسرشپ کا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. انڈیا میں کانسیپٹ یہ ہے جو بھی آپ نے بات کی کہ اگر آپ گودی میڈیا نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر ہر طرح کی پابندی ہے. اب گودی میڈیا کے پاس پھر آزادی کیا, اس کے پاس یہ آزادی ہے کہ اگر آپ اس نظریے سے ہیں جو اسٹیٹ نے بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, پھر آپ جو مرضی بول لیں, جیسے مرضی بول لیں, جس کو مرضی بول لیں, آپ کے پاس مکمل آزادی ہے. اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے میڈیا میں ابیوسو لینگویج بھی آتی ہے, ان کے میڈیا میں ہیٹفل کانٹینٹ بھی آتا ہے, اور وہ ایسی سٹوریز بھی بنا لیتا ہے کہ جو مطلب سننے والا اگر کوئی تھوڑا سا بھی کرٹیکل یا ریشنل تھنکنگ رکھتا ہے وہ سر پکڑ لیتا ہے. پھر لاہور میں آپ کو جو ہے وہ پورٹ بھی مل جائے گی, پھر آپ کو آپ کو پھر جو کانگریس پارٹی ہے ان کا ہیڈ کوارٹرز ایک ٹرکی میں بھی ان کا آفس مل جائے گا. پھر آپ کو جو ہے نا وہ 5th فلور بھی مل جائے گا ہوٹل کا کابل میں. پھر آپ جو مرضی ربش بول لیں کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کے پاس ایبسولوٹ فریڈم ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے کافی سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے. کیا ہمارے منسٹرز اور ہماری گورنمنٹ از اٹ اویئر آف 5th جنریشن وارفیئر؟ ان کو اسٹریٹ کام کی سمجھ ہے؟ ایز اے ریسرچر میں نے جو انگیج میں رہا, مختلف لوگوں سے بات چیت کی یا کبھی ان سے کچھ پوچھا اس کے بارے میں یا دیکھا, تو یہ بالکل ہمیں ایک چیز تو ہے کہ ہماری گورنمنٹ سائڈ پہ اس کی ریئلائزیشن بھی ہے, اس کی ریڈینس بھی ہے. کچھ ضرور ہمیں گورنمنٹ کے سائڈ کے اوپر کچھ عامز ایسے نظر آتے ہیں جو میرے خیال میں بہتر طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنی تیاری کر سکتے ہیں یا بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. انفارمیشن منسٹری اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے, فارن منسٹری ہماری اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے. دیکھیے 5th جنریشن وار ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف اسٹیٹ اینڈ ہول آف جو ہے نا وہ پاپولیشن اپروچ ہے. اگر آپ کی اسٹیٹ کے سارے لوگ انوالو نہیں ہیں, اسٹیٹ کے سارے آرگن, اسٹیٹ کے سارے ادارے انوالو نہیں ہیں, اور اگر آپ کی عوام کے سارے جو ہیں ریپرزنٹیٹیوز یا عوام کے جو جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں جو آپ کے سگنیفیکنٹ گروپس ہیں
وہ انوالو نہیں ہے، تو اس کو پھر آپ پوری طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے یا ٹھیک طریقے سے اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. سر پاکستان کو ایک منسٹری فار انفارمیشن وارفیئر بنانی چاہیے یا واٹس ایپ گروپ پہ کام چل جائے گا ہمارا؟ نہیں، دیکھیے یہ اس میں ہم وار فیئر تو لا کے وار والا ایلیمنٹ ضرور لے آتے ہیں، لیکن یہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ وار وہ ہے جو کہ ٹپیکل وار نہیں ہے. اس میں آپ کے ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ ایک اسٹیٹ کے اگر ایک اپنا ایک سیٹ کر لے آبجیکٹیو کہ ہم نے کوئی ایشو ہے اور اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اور اس میں جو ہول آف اسٹیٹ اپروچ رکھ لیں، وہ کافی. آپ یہ جو منسٹری آف وار ہے یا منسٹری آف انفارمیشن وارفیئر ہے، یہ ورلڈ وار ٹائم پہ چلتا تھا، اب کہاں پہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہے. سر آج کل کے بچے آر دے ریڈی فار دس سارٹ آف میڈیا آن سلاٹ؟ کیا ان کے خیال، آپ کے خیال میں ان کو اتنی سمجھ آ چکی کہ وہ اسپاٹ کر لیں یار یہ نیوز فیک ہے، یہ نیوز صحیح ہے؟ مشکل ہے بہت. کیا ٹک ٹاک کی وجہ سے؟ مختلف فیکٹرز ہیں، اور صرف بچے نہیں، بڑے بھی یہ کام کر، بڑوں سے بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اتنی انفارمیشن کی پروڈکشن ہے اور اتنا انفارمیشن کی کنزمپشن ہے کہ آپ ہر چیز کو ویریفائی کس طرح کر لیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک جو ریزیلینس ہے، ڈیجیٹل ریزیلینس اس کو کہتے ہیں، اس کو پیدا کریں. مطلب ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھیں. میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو پہلے جھوٹا مانیں، پھر اس کو سچ ثابت کر لیں، پھر اس پہ یقین کر لیں. Is that the way to raise good social media users کہ وہ ہر چیز کو ایز اے لائی اسٹارٹ کریں گے، بھائی یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ ہے، اور پھر اس کو ڈھونڈے ایویڈنس وچ پرووز اٹ؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم کس طرح کسی چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اگین اتنی انفارمیشن ہے، ایک ایوریج یوزر 6 سیکنڈ لے رہا ہے نیوز کو پڑھنے پہ انسٹاگرام پہ، اور گیون دی اماؤنٹ آف انفارمیشن جو میں ریسیو کرتا ہوں ایز اے یوزر، میں کتنی انفارمیشن کو ویریفائی الگ کروں گا؟ انلیس کہ میں ایک ریزیلینس پیدا کر لوں. میں سمجھوں کہ اگر میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں، میں دیکھوں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، اور پھر میں اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کر لوں کہ اس کو سچ کس طرح میں پروو کر سکتا ہوں، اور پھر میں اس کو دیکھوں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ایک سوال سر، از اے آئی اور از این الگوریتھم ریزیلینٹ؟ کیا الگوریتھم خود فیڈ آؤٹ نہیں کر سکتا یار اس نیوز فیڈ کے اوپر بہت سارے یوزرز کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو آٹومیٹکلی روک دے کہ آگے ڈسیمنیٹ نہ کرے؟ الگوریتھم میں اتنی انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے یا الگوریتھم ہمارے کنٹرول سے باہر جا چکا ہے؟ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ الگوریتھمز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر لیں اور اس کو فلیگ بھی کر لیں. آتا ہے جی یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ فلیگ ہو جاتا ہے، نیچے بلو رنگ کا ٹیگ لگ جاتا ہے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ الگوریتھمز ہیں. ابھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ الگوریتھمز جھوٹ زیادہ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سچ کہیں پہ چھپ جاتا ہے. کیا مطلب الگوریتھمز کی پولیٹیکل موٹیویشن کیا ہے؟ دیکھیے 2-3 فیکٹرز ہیں. الگوریتھمز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ کانٹینٹ کس طرح کا کانٹینٹ زیادہ چلے گا، کس طرح کا کانٹینٹ کم چلے گا، کس طرح کا کانٹینٹ کس یوزر تک جائے گا. اگر ایک کانٹینٹ ہے اس میں لیٹ سپوز پولیٹیکل ڈس انفارمیشن ہے یا ریلیجس ڈس انفارمیشن ہے اور وہ بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، پہلا ایشو یہ آئے گا الگوریتھم خود کس طرح آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ پولیٹیکل ڈس انفارمیشن ہے یا یہ ریلیجس ڈس انفارمیشن ہے. الگوریتھم کوئی ویریفائی کرنے کا ہر کنٹری وائز، ہر ریجن وائز ایسا کون سا میکانزم ہوگا؟ دوسرا، جب الگوریتھمز دیکھیں چل رہے ہیں یوزیج پہ، اس کے ایکسپوجر پہ، اور جب ڈس انفارمیشن ایکسپوز ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ انسٹیڈ کہ وہ اس کو فلیگ کر لیں یا اس کو ریموو کر لیں، وہ اس کو اور زیادہ پروموٹ کر دیتے ہیں. اب لاہور میں جب یہ پنجاب گروپ آف کالجز والا انسیڈنٹ ہوا، ڈس انفارمیشن تھی، میڈیا کے پاس بھی کوئی ایویڈنس نہیں آ رہا. لوگ ابھی تک مانتے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں سر کتنی بڑی کنسپریسی ہو گئی ہے، یہ سب کچھ چھپ گیا ہے، مٹ گیا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو دیکھ لینا وہ کس طرح وہ کانٹینٹ اتنا زیادہ چل گیا، کس طرح وہ جو کانٹینٹ ہے اس پہ الگوریتھمز نے کوئی کسی طرح کا کوئی فلیگ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ کہ الگوریتھم کس طرح جا کے ویریفائی کر لے گا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ادھر انڈیا اور پاکستان are trying to rewrite their identity through this hybrid information warfare? بالکل. انڈیا سے اگر آپ سٹارٹ کر لیں تو انڈیا نے اپنی ایک آئیڈینٹی جو ہے بنانے کی کوشش کی 2007-8 کے بعد.
2007-8 کے بعد. اوکے. اور خاص طور پہ جب سے یہ وہاں پہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے 2014 کے اندر جب مودی جی became the prime minister. اس کے بعد سے ایک آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی. اوکے. اس آئیڈینٹی کے اندر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی بھی تھی. اس آئیڈینٹی میں ایک ایلیمنٹ انڈیا کا ایز اے گلوبل سپر پاور وشو گرو وہ بھی تھا, وشو گرو کا کانسیپٹ. اور اس کے لیے انہوں نے فلمز کے اوپر بھی بڑا کام کیا, ایونٹس کے اوپر بھی بڑا کام کیا, ڈپلومیسی کو بھی انگیج کیا. تو ملٹیپل فرنٹ سے انہوں نے ایک آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کی, اور وہ آئیڈینٹی کافی حد تک شیٹر ہو گئی یہ ابھی ریسنٹ انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بعد. آن دی ادر ہینڈ پاکستان بھی اس کے اوپر ایک کام کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی جو آئیڈینٹی تھی وہ انڈین آئیڈینٹی کی جو اس کی جو میکنگ کی جو اپروچ تھی اس سے تھوڑی ڈفرینٹ تھی. اوکے. پاکستان کی آئیڈینٹی اٹ واز مور ٹورڈس جو ہمارے اکنامک جو انٹرسٹ تھے اس کے سینٹرک تھی کہ جی پاکستان کو ہم انڈسٹری فرینڈلی, پیسفل نیشن کے طور پر پریزنٹ کریں, ڈیولپنگ نیشن, پروگریسو نیشن, یہ ایک ہم اپنا ایک امیج بنائیں. اور اسی لیے پھر پاکستان میں بہت زیادہ جو انسرجنسی تھی یا جو ٹیررزم تھا اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایکشنز کیے گئے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈپلومیٹیکلی بھی اور میڈیا کے تھرو بھی یہ ایک آئیڈینٹی بلڈنگ کی ایفرٹس کی گئیں کہ جی پاکستان کا جو ایک بہتر امیج ہے اس کو پریزنٹ کیا جائے. اس میں میڈیا کی انگیجمنٹ بھی آتی ہے, فلمس جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایک اس کا بھی ایک رول آتا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا انڈیا نے کیا, لیکن جہاں پہ انڈیا کی جو آئیڈینٹی تھی وہ مائنس پاکستان, اور اس میں ایک پاکستان کا obsession ضرور ہمیں ٹائم اینڈ اگین نظر آتا تھا. مطلب آپ انڈیا کے دیکھیں تو ایک بڑی آئرنی ہمیں ملتی ہے ان کے Do you think India is obsessed with Pakistan? They don't say so, but they always do so. I mean, اچھا اوکے. آپ دیکھیں نا کہ وہ اس آئیڈینٹی میں انڈیا ایک جو ہے نا سول فلائر ہے اس ریجن کا, سول فلائر اس ریجن, انڈین سب کانٹیننٹ کا. اوکے. کہ جی یہاں سے اس ریجن سے ایک انڈیا نکلا ہے, ٹھیک, اور وہ جو ہے نا سولو فلائر لے جائے گا, اور وہ جو ہے وہ باقی جتنے بھی اس ریجن میں پلیئرز ہیں انکلوڈنگ پاکستان وہ کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان جو ہے نا کوئی ہمارے لیے میٹر نہیں کر رہا. اوکے. لیکن جب آپ ان کی اسپیچیں سنتے ہیں, جب آپ ان کی فلمز دیکھتے ہیں, جب آپ ان کے ایونٹس دیکھتے ہیں, وہ سب میں پاکستان ہی ہے. مطلب کہ وہاں پہ پاکستان کے بارے میں بات نہ کی جائے تو شاید ووٹ بھی نہ ڈلے, وہاں پہ پاکستان کے بارے میں بات نہ کی جائے تو ان کے میڈیا کا شاید وہ جو کانٹینٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ نہ ہو, ان کی شاید فلم بھی نہ بنے. کہ وہ جو میں کہتا ہوں نا دے ڈونٹ سے سو, مان نہیں رہے, کیونکہ اگر مان رہے ہوں پھر جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. اگر وہ مانتے ہوں کہ پاکستان ایک ریجنل ایک جو ہے ریالٹی ہے, ایک گلوبل ریالٹی ہے, تو پھر کشمیر کے بارے میں بات کریں, پھر سیاچن کے بارے میں بات کریں, پاکستان کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں. لیکن وہاں پہ وہ ایک سینس آف ڈینائل میں ہے. بالکل بالکل. یہ مجھے کلیریفائی کہ ان کو ڈینائل کیا ہے انڈیا, وہ ان کو اپنی سپرمیسی کا جو ان کا خواب ہے وہ ہے کہ وہ اتنے اس خواب میں وہ اتنے جو ہیں وہ سپیریئر ہو چکی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ایشو اگر ہم ریزالو نہیں بھی کرتے تو ہم جو ہے وہ ایک سپر پاور بن جائیں گے. لیکن بات یہ آئے گی کہ جب تک یہ کانفلکٹس یہاں پہ رہیں گے, اب ایک کانسیپٹ بہت چلتا رہا نا یہ جو ہے ایسکلیشن لیڈر کا, کہ جی یہ پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ میں ایسکلیشن لیڈر ہے, دونوں جو ہے نیوکلیر پاورز ہیں, اور لیڈر میں اینڈ پہ پھر فل ڈسٹرکشن ہے. اس کی جو بیس ہے دیٹ از ڈس ایگریمنٹ, اس لیڈر کی جو فرسٹ اسٹیپ ہے ڈس ایگریمنٹ. اور کشمیر کس کا ڈس ایگریمنٹس یہی جو ہمارے انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ ہیں, سیاچن پہ ہیں, ساری کریک پہ ہیں, کہ اگر آپ ان چیزوں کو, اور اب انڈیا نے وہ جو ہے وہ واٹر کا بھی بیچ میں لے آئے ہیں, اگر آپ ان کو ریزالو نہیں کرتے تو ایسکلیشن لیڈر تو ہمیشہ رہے گا. اور دوسری چیز کہ جو پاکستان کو وہ سینس آف ڈینائل کی جو بات چلی کہ جہاں پہ وہ کہتے رہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کیے بغیر ہم سپر پاور بن جائیں گے, ریجن کے اوپر ہماری ایک ہیجمنی آ جائے گی,
وہ تو پاسبل بالکل بھی نہیں ہے. صاحب انڈیا کا ڈسپیوٹ تو نیپال کے ساتھ بھی ہے, بھوٹان کے ساتھ بھی ہے, ان کے پھڈے ہر نیبر کے ساتھ رہے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. چائنا کے ساتھ تو وار بھی ہو چکی ہے ان کی. کوئی کمی تو نہیں ہے انڈیا کے اپنے نیبرز کے ایشوز کے ساتھ. لیکن فرق یہ ہے نا کہ پاکستان کو آپ نیپال یا بھوٹان تو نہیں کہہ سکتے. پاکستان ایک ریجن میں ایک بڑی پاور ہے, رائٹ, گلوبل جو آپ کی پالیٹکس میں ایک بڑا پلیئر ہے, رائٹ, اس کا ایک رول ہے. اگر آپ اس رول کو اگنور کریں گے, آپ اس رول کی امپورٹنس کو اگنور کریں گے, آپ اس ریجن کو کبھی بھی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. سیونتھ موسٹ پاپولس کنٹری ان دی ورلڈ. ٹھیک جی, بڑا ملک ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب آپ نے اس کنٹری کو کنفرنٹ کیا, جب آپ نے اس کنٹری کے اوپر اٹیک کیا, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کنٹری رسپانس نہیں دے گی, یہ آپ کس آپ ایک فوز ورلڈ میں رہ رہے ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا. سر اگلا محاذ کیا ہوگا اب جب یہ انفارمیشن وارفیئر چل رہی ہے؟ تو کین وی ایکسپیکٹ کہ کلائمیٹ چینج کی ڈبیٹ کے اوپر انفارمیشن وارفیئر ہوگی, کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اے آئی کے اوپر ڈبیٹ ہوگی, از اٹ گڈ اور بیڈ؟ ویئر ڈو یو سی دا نیکسٹ بیٹل لائن؟ اگلا انفارمیشن وارفیئر کے اگلے اسفیئر کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ انفارمیشن وار کے جو اسفیئرز ہیں وہ ابھی بھی سب ہیں, اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے اس کو اگنور نہیں کیا جاتا. پہلی بات یہ ہے, اوکے, مطلب اگر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس پہ جو ڈس انفارمیشن ہے وہ صرف ایک اسپیسیفک ادارے کے بارے میں, اسپیسیفک پارٹی کے بارے میں یا اسپیسیفک انڈیویجول کے بارے میں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. ملٹی ڈومینز ہیں نا, تو وہ ملٹی ڈومینز میں آپ کرائم کو بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک, آپ ہیومن رائٹس کو بھی یوز کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹ کو بھی یوز کرتے ہیں, رائٹ, آپ وہاں کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور باقی جو پولیٹیکل ہیں, ریلیجس ہیں, وہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب بات یہ آتی ہے کہ فیوچر میں کیا ہے اس کا. فیوچر میں بھی یہی ایشوز ہیں. فرق صرف فیوچر میں یہ ہے کہ جو الگوریتمز ہیں, اصل جو فورس ملٹی پلائر ہیں وہ ہیں الگوریتمز, کہ جو الگوریتمز کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے پلیئر, وہ اپنی ڈس انفارمیشن کو زیادہ اسپریڈ کر جاتا ہے. صاحب الگوریتم بنانے والے کہتے ہیں کہ وی ناٹ شور کہ الگوریتم کیا کر رہا ہے. وہ خود ڈینائی کر دیتے ہیں کہ الگوریتم کیا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا یہ الگوریتم اس فیڈ کو, اس آدمی کو یہ چیز کیوں دکھا رہا ہے, دے مائٹ ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین اٹ, کہ بھائی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ الگوریتم میں کیا. سیلف لرننگ الگوریتم ہے جو کہ اپنے آپ کو ماڈیفائی بھی کرتے ہیں. یہ ایک جن ہم نے ایک بوتل سے نکال دیا ہے جو کہ اپنی مرضی سے اب کھیلنا شروع ہو گیا ہے. آپ اس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جن ابھی اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے, لیکن یہ جن کچھ بات سن بھی لیتا ہے. کین وی گائیڈ دا الگوریتم کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اگلے 10 سالوں میں ویری پرو کلائمیٹ چینج ہو جائے یا ویری پرو ایک سرٹن پرسپیکٹو ہو جائے, کیا ہم کر سکتے ہیں آج؟ دیکھیں, اب یہ دو چیزیں آ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم الگوریتمس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پاکستان ان الگوریتمس کو کیسے کنٹرول کر سکتا؟ سپوز میرے پاس الگوریتم پہ کنٹرول ہے, اگر میں الگوریتم پہ کنٹرول رکھتا ہوں, کیا میں یہ کر سکتا ہوں جی پاکستان میں ان لوگوں کو ایسی کانٹینٹ دکھاؤ کہ انوائرمنٹل ڈیزاسٹر سے بہت زیادہ اسکیئر ہو جائیں اینڈ دے موو ٹوورڈز یو نو. دیکھیں نا, الگوریتمس کے جو کنٹرول ہیں وہ تو ہر رسپیکٹو پلیٹ فارم کے پاس ہے. اس کو کوئی کنٹری آ کے ڈائریکٹ تو نہیں آ کے کر سکتی. پلیٹ فارمس تو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم الگوریتم کنٹرول نہیں کرتے. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. الگوریتمس سینٹینٹ ہیں کچھ حد تک, سیلف لرن کرتے ہیں کچھ حد تک, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہ کہیں کہ دے آر کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول, ایسا بالکل نہیں ہے. انہی الگوریتمس کے اوپر جو ٹویٹر میں انڈیا میں جو وسل بلوئنگ ہوئی, اس میں انہوں نے کیا نہیں ہے مانا ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے جو پرو بی جے پی کانٹینٹ تھا اس کو زیادہ ایمپلیفائی کیا, جو اینٹی بی جے پی کانٹینٹ تھا اس کو ریموو کیا. رائٹ, بالکل. دیکھیں نا, اگر الگوریتمس بالکل کنٹرول میں نہیں تو پھر کیسے پاسبل ہے؟ Is it possible to make an algorithm جو کہ absolutely uncontrolled ہو, جس طرح آپ کا ٹروتھ سوشل, یا اگر آپ جو ایلون مسک کا آئیڈیا تھا that we'll have a completely free information اور free speech کے اوپر جو فوکس کرتا ہو کہ جس بندے جو مرضی بولنا ہے بول دے, کیا ایسا پاسبل ہے کہ الگوریتم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, کہ آپ کو جو چاہے دکھانا شروع کر دے؟ دیکھیں, وہ الگوریتمس اس لیے پھر بھی فریلی ایسے آپریٹ نہیں کریں گے کیونکہ دین دیر ول بی ادر فیکٹرس. فار انسٹنس منی از ون فیکٹر. اوکے, کہ اگر الگوریتمس میں آپ یہ ہے کہ الگوریتمس ایسا کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں دیٹ کین برنگ مور ایڈورٹیزمنٹ, دیٹ کین برنگ مور ویوز,
تو پھر اس کو کیا اس چیز کو کیپٹلائز نہیں کیا جا سکتا. attention is information. دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ الگوریتمس کنٹرول سے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ الگوریتمز ایسے بن گئے ہیں جس کو کوئی ہیومن کنٹرول نہیں کر رہا, لیکن ہیومنس کین کریٹ دوز فیکٹرز وچ کین انڈائریکٹلی کنٹرول اور سم ہاؤ مینیپولیٹ الگوریتمس. ٹھیک, اس کی طرف بات چلی جائے گی, اور اس کی طرف بات ابھی بھی کافی حد تک ہے. باٹ ایکٹیویٹیز کی آپ بات کرتے ہیں, باٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ہوتا ہے, ٹویٹر پہ ہوتا ہے, میٹا والے بھی کرتے ہیں. باٹ ایکٹیویٹیز کے اتنا اگینسٹ کیوں ایکشنز لیے گئے؟ Because they want verifiable information. They want humans to verify other humans. Bots destroy a network. اس کے علاوہ ڈونٹ یو تھنک اس میں پیسہ انوالو تھا؟ Making bots, selling bots, running bots, بالکل پیسہ انوالو. اگین کیا باٹس جو ہیں وہ کسی کانٹینٹ کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے یوز نہیں ہو رہے؟ بالکل یوز ہو رہے ہیں. تو کیا اس کی ایمپلیفیکیشن سے زیادہ ویوز نہیں ہیں؟ اور کیا زیادہ ویوز کا مطلب زیادہ پیسہ نہیں ہے؟ ہاں جی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم دوز ان باٹ سے آپ کے پلیٹ فارمس کو لاس ہوتا ہے. اگین وہی پیسے کی بات آگے, لاس کی جب ہم بات کریں تو جب باٹس کے اوپر انہوں نے کیا, رائٹ, باٹس ابھی بھی پوری طرح ختم تو نہیں ہوئے, مگر باٹ ایکٹیویٹی لیس دین 5%. لیکن اس میں یہ ضرور ہوا کہ اس کی اور ٹیکنیکس آ گئی, بالکل اور طریقے آ گئے. پہلے ہم باٹس کو یوز کر کے جو یہ ٹرولنگ فارمز بنا لیتے تھے, اب جو ہے ریئل اکاؤنٹس کو یوز کر کے ایسٹروٹرفنگ کر لیتے ہیں. بالکل. اگین وہ چیز جو ہے وہ تو پاسبل ہے کیونکہ الگوریتمس جتنا مرضی سیلف الائنٹ ہو جائیں, وہ سیلف لرننگ کی طرف چلے جائیں, ان کی مینیپولیشن پاسبل رہے گی انلیس کہ اس کا کوئی ایک گلوبل ریگولیشن کا میکنزم نہیں بنتا. Do you want Meta X to be آپ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ریگولیشنز آئیں؟ گلوبل ہونی چاہیے, گلوبل لیول پہ. کیا ریگولیشنز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ جی میٹا جس طرح یا ایکس ہے, رائٹ, وہ ابھی آپ نے پہلے بات کی کانٹینٹ کو فلیگ کر دیتا ہے, رائٹ, وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو فلیگ کر رہا ہے, وہ کس کنٹری کے کانٹینٹ کو فلیگ کر رہا ہے. وہاں پہ کنٹینٹ, ناٹ آل ہیٹفل کانٹینٹ, ناٹ آل پروپیگنڈا, ناٹ آل ڈس انفارمیشن, ناٹ آل آف کورس, سم کنٹریز, سم ریجنس, سم گروپس اینڈ سم آرگنائزیشنز, یہ چل رہا ہے. اور وہ جو سم ہیں, جو میں نے پہلے بات کی, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. آپ یہ جب یوکرین رشیا کا ہوا معاملہ شروع, ریسنٹ والا جو ان کا چل رہا ہے 2 سال سے, جو رشین کانٹینٹ تھا یا رشین آرگنائزیشنز تھی, ان کے ساتھ فوراً فلیگ لگ جاتا تھا. چائنیز تھا, ان کے ساتھ فوراً فلیگ لگ جاتا تھا. الجزیرہ پہ فلیگ لگتا ہے, الجزیرہ پہ فلیگ لگتا ہے, BBC پہ فلیگ لگتا ہے. یہ فلیگ حقال پہ کیوں نہیں لگتا؟ یہ فلیگ ساگار کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ یہ جو کیونکہ وہ رشینز نہیں, BLA کے تو جو ہیں, یہ BLA کے دونوں ہیں نا, یہ ساگار میڈیا, حقال میڈیا. اوکے, ساگار میڈیا اور حقال میڈیا BLA کا, BLA کے پرائمریلی یہ آپریٹ کرتے ہیں ٹیلی گرام چینل سے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, ایکس کے اوپر بھی بہت زیادہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہ کانٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں. یہ وہاں پہ کیوں نہیں یہ فلیگز آتے؟ رشیا کے کیس میں فوراً آ جائیں گے, CGTN لکھا آئے گا, اس کے ساتھ فلیگ آ جائے گا بنا ہوا. وہ جو میں گلوبل کی بات کر رہا ہوں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس میں جیو پولیٹیکل جو ہیں فیکٹرز ہیں. اوکے, جب گلوبل ریگولیشن ہوگی اس میں سے پھر یہ پاسبل ہوگا کہ اس کو ریجن وائز, نیشنلٹی وائز بھی آپ پھر ریگولیٹ کریں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں یہ کانٹینٹ زیادہ بک رہا ہے تو انڈیا میں یہ چلا دو اور دوسرا ریموو کر دو, پاکستان میں یہ کانٹینٹ زیادہ چل رہا ہے تو اس کو چلا دو, دوسرا ریموو کر دو. اس طرح تو پھر پاسبل نہیں ہے. آر یو اے فریڈم آف اسپیچ ایبسولوٹسٹ کہ جس کو جو مرضی چاہے کہنے کی آزادی ہونی چاہیے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہیٹ زیادہ اسپریڈ ہوگی اس سے, پروپیگنڈا زیادہ اسپریڈ ہوگا اس سے. مگر پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ ہیٹ, دے ول مارک اٹ ڈاؤن, الگورتھم اس کو سپریس کر دے گا. پیپل ڈو وانٹ ٹو سی دیٹ ہیٹ, تو پھر اگر آپ نے ہیٹ کو کموڈیفائی کر دیا, رائٹ, اور اس کے ساتھ آپ نے پیسہ انوالو کر دیا, تو پھر پرابلمس تو پھر کبھی ختم نہیں ہوں گی, پھر تو ہیٹ چلتی رہے گی. بٹ دین وائی ڈونٹ یو اپیل ٹو دی بیٹر نیچر آف ہیومینٹی اینڈ کہ بھی آپ ہیٹفل کانٹینٹ نہ دیکھیں. یہ مجھے پتا ہے ہیٹفل کانٹینٹ تو رہے گا. اس کے لیے پھر کیا ہم پھر یوزرز کو ریپلیس کریں, یوزرز کے مائنڈس کو ریپلیس کریں, انہیں ایجوکیٹ کریں, دین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیو جنریشن. یس آف کورس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو پھر واٹ اباؤٹ دوز بلینز آف یوزرز جو ابھی یہ کام کر رہے ہیں,
دیکھیے جی، ان بومرز کو تو کبھی نہ کبھی تو مرنا ہی ہے. نہیں یہ ابھی ہیومینٹی کی بات کرتے دس از ویری اگینسٹ ہیومینٹی. دیکھیے ایک پلیٹ فارم ہے دیٹ از گیٹنگ روگ, دیٹ از بیکمنگ آؤٹ آف کنٹرول, اور آؤٹ آف کنٹرول بھی ناٹ پوری طرح. مجھے تو ایکس آؤٹ آف کنٹرول لگتا ہے ٹویٹر پہ جو ہو رہا ہے وہ تو. دیکھیں اس کو, آپ کو یہ جو 21st سینچریز کے ایشوز ہیں دے آر ویری کمپلیکس. ان کو آپ 20th سینچری تھنکنگ سے نہیں ایڈریس کر سکتے, ان سسٹم سے نہیں ایڈریس کر سکتے. ناروے میں فریڈم آف ایکسپریشن تو بہت ہے. کیا انہوں نے اب جب قرآن برننگ والے انسیڈنٹس ہوئے نئی لیجسلیشن نہیں کی کیا؟ بالکل کی. کیوں کرنی پڑی؟ ویسے قرآن برننگ ایک انسیڈنٹ ہے جس کے اوپر پیپلز ایموشنز رن ہائی, رسپانس آتا ہے, مصیبت پڑ سکتی ہے. اس سے پہلے کوئی پریمپٹ ہو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, اس پہ ایک لا بنا دیا. تو وہ کیا پھر وہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا جی وہ خراب نہیں ہو گیا؟ ختم بالکل نہیں خراب ہو ہوا. اس کے اوپر ایڈیٹوریلز بھی لکھے گئے کہ آپ نے رائٹ آف پروٹیسٹ خراب کیا, یہ کیا. لیکن کیوں کرنا پڑا؟ لیکن لا سے زیادہ ہم اس کی سول کو دیکھ رہے ہیں نا کہ کیوں بنایا ہوا. کیونکہ یہ نظر آیا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ میں قرآن برننگ شاید نہیں ہونی چاہیے. یا قرآن برننگ نہیں, یا فار اینی بک, اینی ہولی بک, یا کوئی بھی ہولی اسکرپچر جو ہے اس کا اس طرح کی جو ہے اس طرح کا اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے پروٹیسٹ میں. لیجسلیشن ہوئی اگین وہاں پہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا یہ کوئی 2010 میں یا 2011 میں تو نہیں آیا, بہت پہلے کا ہے بس. اب اس کو اگر آپ چینج کر رہے ہیں, ناروے میں چینج کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نئے لاز چاہیے, آپ کو نئے طریقے چاہیے ریگولیشن کے. اٹس ناٹ اباؤٹ گیٹنگ مور کنٹرول اوور سم تھنگ, اٹس مور اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف سم تھنگ ان اے وے وچ از لیگل, وچ از ایتھیکل. چلیں سر, آپ نے لیگل اور ایتھکس کی بات کی. لیگالٹی اور ایتھکس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈیپ فیکس کا. آر وی ریڈی فار ڈیپ فیکس, یا جیسے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا فارورڈ ایز ریسیوڈ کرتے رہیں گے؟ ریڈینس اس میں اس لیے نہیں آتی یوزرس کی کہ ٹیکنالوجی از بیکمنگ سوفسٹیکیٹڈ, اٹ از بیکمنگ مور سوفسٹیکیٹڈ ایوری ڈے. سر وی آر کوکڈ, ہم سے نہیں ہو رہا, ہم سے نہیں ہینڈل نہیں ہو رہا. اسی لیے میں نے پہلے بات کی تھی شروع میں جب آپ نے کویشچن کیا کہ ریزیلینس ہونی چاہیے. ہم ہر چیز کو پہلے جھوٹ مانیں, ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھیں, اور پھر اس کو پروو کرنے کے لیے ایفرٹ کر لیں کہ یہ سچ ہے. سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پروو کریں. یہی تو مسئلہ ہے سر. اگر ہر چیز کو پہلے ہی, یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں. ایگزیکٹلی, سچا کون ہے ہم دونوں میں سے؟ اس کے لیے جو سچ ہے اور جھوٹ ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ سبجیکٹو بات ہے. فیکٹ کہاں پہ ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو فیکٹس لیں. میں اگر ثابت کر رہا ہوں کہ نہیں آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں فیکٹس لا کے کہوں گا نا کہ یہ فیکٹس ہے. فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ یہ گلاس پانی کا اس ٹائم پہ یہاں بھی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھا گلاس ہے, یہ برا گلاس ہے, یہ پانی اچھا ہے, یہ پانی برا ہے, وہ سچائی میں چلا جائے گا. صحیح تو مسئلہ ہے, وہ سبجیکٹیوٹی میں چلا جائے گا. ابھی ہم جو ابھی پاکستان, ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں, ایران اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے اس وقت. جیسے میں تو وار ہی کہوں گا, دونوں ملک دوسرے پہ اٹیک کر رہے ہیں. آپ مجھے سچ بتا دیں اسرائیل نے کتنے بم پھینکے ایران پہ؟ سچ نہیں, نمبر ہی نہیں. اوکے, اسرائیل نے ایران کی 8 سٹیز کے اوپر اٹیک کیا. ٹھیک ہے جی, میں نمبر بمز اٹیک کیا. رائٹ, ان 8 سٹیز میں کن فیسلٹیز کے اوپر اٹیک ہوا, ٹھیک ہے, کن پرسنالٹیز کی اس میں کلنگ ہوتی ہے, بالکل, کیا کیا انہوں نے آبجیکٹیوز اچیو کیے. یہ بات ہے جو فیکچوئل ہوں گی. ٹھیک ہے, اس پہ اگریمنٹس کر لیتے ہیں. کتنے پھینکے, کتنے جہاز آئے, اس کے رسپانس میں ایران نے کتنے میزائلز پھینکے, وہ باتیں فیکٹس کے اوپر تو بیس کر سکتی ہیں. اگر آپ اس کی ڈینائبلٹی کی طرف چلے جائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل نے ایران تباہ کر کے رکھ دیا, ٹھیک, اگین تباہی جو ہے ایک ملک کی وہ کس طرح فیکچولی پروو ہوگی کہ انلیس وہ پورا ملک ہی آپ نے وائپ آؤٹ کر دیا, وہ نظر آ رہا ہے کہ جی ملک اب ایگزسٹ نہیں کر رہا. صاحب نے سیٹلائٹ امیجز دیکھیں غازہ کے بیفور اینڈ آفٹر, رونا آتا ہے آنسوں سے. ملیا میٹ ہوا ہوگا, لائک انٹائر ٹاؤن. وہ تباہی وہ ہے نا پھر, اور ایویڈنس کے ساتھ, وہ ایویڈنس کے ساتھ ہے, فیکٹس کے ساتھ ہے. وہاں پہ جو غازہ میں جو اسرائیل نے کیا ہے یا ابھی تک کر رہا ہے وہ فیکچولی پروون ہے چیزیں, اس کے ایویڈنس نظر آ رہے ہیں. اور اسی لیے دنیا بھر میں
اسرائیل کے ساتھ جو ان کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں. جی بالکل. ابھی تو فرانس, یو کے, جرمنی, آئی مین آپ کوئی ملک بولتے ہیں وہ ماں سوائے انڈیا کے باقی سب ملک جو ہیں وہ خلاف کھڑے ہیں کہ یار یہ مت کرو, بہت ظلم ہو چکا ہے. انڈیا کا اتنا میٹر بھی نہیں کرتا اس ایشو کے اوپر. کیوں جی؟ ابھی یہ چیزیں بیٹر کر رہی ہیں جیو پالیٹکس میں. انڈیا کس کی سائڈ پہ؟ انڈیا نے ان کے فارن منسٹر نے ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ کون سا رشین بلاک ہوتا ہے, کون سا امریکن بلاک ہوتا ہے, ہم ایک انڈین بلاک بنانے جا رہے ہیں. یعنی کہ برکس از گوئنگ ٹو بی این انڈین بلاک. وہ کیسے پاسبل ہے؟ اس میں رشیا بھی ہے, انڈیا بھی بھی ہے, چائنا بھی ہے جی, تو ساؤتھ افریقہ بھی. پھر ان کے ہوتے ہوئے پھر ان کے تو انڈیا کیا ہے؟ تو پھر انڈیا بلاک کون سا ہوگا؟ بس وہ ایک وہی تو ایک ان کا ایک سپرمیسی کا جو آئیڈیا تھا وہ تھا. تو اگر انڈیا جو ہے اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے اسرائیل کو لے کے کہ جی اسرائیل کیا کر رہا ہے, تو the world doesn't care what Indians are saying. صحیح کہا سر. سر ایک پرسنل سوال آپ سے, what was the moment you realized کہ انفارمیشن وارفیئر از ریئل یا the algorithms are taken over؟ آپ کے لیے پرسنل مومنٹ آف ریئلائزیشن کیا تھی؟ یہ کافی پرانی بات ہے اس حوالے سے. بتائیے. بیک ان 17-18 8-9 سال پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ یہ ڈس انفارمیشن کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی, ہائبرڈ وار کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی, اسٹیٹ لیول کے اوپر ہونا شروع ہوئی, اور سبسیکوینٹ لیجسلیشنس بھی ہو چکی ہوئی تھی تب تک, جیسے کہ پیکا وغیرہ آ چکا ہوا تھا. اور یہ وہ ٹائم بھی تھا کہ جب میڈیا کے اوپر وہ جو ہے ایک سینسرشپ کے بارے میں بھی ڈبیٹ آنا شروع ہوئی کہ جی میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی جا رہی ہے. یہ سب فیکٹرز تھے جس نے موٹیویٹ کیا کہ میں ایز اے ریسرچر اس کو دیکھوں کہ یہ ایشو اصل میں ہے کیا. رائٹ. آئی مین ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ, اس ٹائم پہ پرائم منسٹر تھے ہمارے, فارن منسٹر, ڈیفینس منسٹر, آرمی چیف, وہ they would always talk about hybrid war. اور ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ریسرچر آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز, I had no idea what it meant. Right. اور کوئی اس کے بارے میں کوئی اسکالرشپ بھی نہیں تھی. ٹھیک. نیشنل اسکالرشپ بالکل بھی نہیں تھی اور انٹرنیشنل بھی بہت کم تھی. تو وہاں سے یہ موٹیویشن ملی کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے, اس کو پڑھنا چاہیے کہ یہ اصل میں کیا ہے. اور دوسری اس میں موٹیویشن یہ بھی تھی کہ شاید پڑھ کر کچھ ایسا پروڈیوس بھی کر سکے جو کہ ملک کے کام آ سکے. تو وہاں سے اس کو پڑھنا شروع کیا. انفارمیشن وارفیئر میں سر یہ مجھے بتائیے, کیا میرا ایئر کنڈیشنر, میرا فون, میرا ٹی وی مجھے سن رہا ہے؟ سن سکتے ہیں. سن سکتے ہیں. مطلب ایک چیز ہے کہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, دوسرا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہاں جی, کیپیبلٹی تو ہے, پروون ہے. آپ دیکھیں کہ اب یہ سن کے ریئیکٹ بھی کر رہا ہے. اگر میں کوئی ایسی بات کروں اپنے فرینڈ سے, جس طرح بھی میں نے اور آپ نے بات کی اور میرا فون نے سن لی ہے, اب کیا میرا الگوریتھم چینج ہو جائے گا؟ کیا مجھے وہ ڈفرینٹ فیلڈ دکھانا شروع کرے گا؟ اس میں اب دو چیزیں آ رہی ہیں. یہ آپ نے جو بات کی, دس از مور ٹورڈ سرویلنس. سرویلنس تو اس سے پاسبل ہے. ایک اسرائیلی سافٹ ویئر تھا پیگاسس, NSO گروپ نے بنایا, اور اس کے کچھ اٹیکس تھے جو دنیا بھر میں فیمس ہوئے. بعد میں اٹ بیکیم اے ورلڈ نیوز, گلوبل ایشو ایک بنا. ایک مڈل ایسٹرن جرنلسٹ نے اپنا وہ فون جو ہے ایک فورینسک فرم کو پھر دیا, کینیڈین فورینسک فرم کو. انہوں نے پھر اس کو اس کا جو ہوتا ہے وہ انالیسس وغیرہ کیا, انویسٹیگیشن کی, تو پتہ چلا کہ ایک بڑا ہی کوئی جو ہے نا سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ سرویلنس سافٹ ویئر ہے پیگاسس. بعد میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی ایک نیوز پہ نکالی. انٹرسٹنگلی اس میں پاکستان پہ بھی اٹیکس رپورٹ کیے گئے. پرائم منسٹر تھے عمران خان, ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کے فون کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا, اور اس میں انڈین انوالومنٹ بھی ملی. ایک آپریٹر آئیڈینٹیفائی ہوا گینجس کے نام سے, انڈین, جس نے انڈیا میں بھی اٹیکس کیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے ڈیوائسز کے اوپر جو اینٹائی مودی تھے, ایکٹیوسٹ, کانگریس کی لیڈرشپ, کوئی اس طرح, اور میڈیا کے لوگ, اور پاکستان میں بھی باقی جگہوں پہ بھی. وہ جو سافٹ ویئر تھا اس کی یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ جو ریموٹلی
یہ آڈیو ویڈیو بنا کر کلاؤڈ کے اوپر اپلوڈ کر دیتا تھا. تو اور یہ آج سے تقریباً 5-6 سال 7 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ پاسبل ہے سرویلنس میں, مطلب کہ یہ نظر آتا ہے, یہ رپورٹ بھی ہوا. دوسری چیز ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ میری اور آپ کی بات سن کر کچھ کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہے. مگر سے کبھی کبھی ہوتا ہے, میں اپنے فرینڈ سے بات کر رہا ہوں فریج کے بارے میں واٹس ایپ پہ, اس کے بارے میں واٹس ایپ کے بعد مجھے 3 گھنٹے بعد انسٹا پہ ایڈز آنا شروع ہوتے ہیں فریج کے بارے میں. عام طور پہ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں جو کہ ایک رول پلے کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ پراکسیمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کا فون ہے, میرا فون ہے, ہم کوئی بات کر رہے ہیں, آپ نے نہیں کیا لیکن میں نے وہ سرچ کر لیا. وہ پراکسیمیٹی کی وجہ سے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گروپ میں یہ بات ہو رہی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ تو میں نے بات کی تھی, یہ ہو سکتا ہے گوگل نے بیٹھ کے سن لیا ہو اور اس نے مجھے بتا دیا ہو. There are about 24 active listening devices in this room alone. Like e-book reader سے لے کر ٹی وی سے کیمرہ. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں نا کسی پہ کوئی ایکٹیویٹی تو ہے, اور اتنا اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر تو ہمارا خیال ہے پھر یہ ڈیوائسز کو بالکل ہی ختم کر دیں. We are living in a very dangerous world. I don't think کہ یہ I don't have any evidence, I don't have any fact to support this idea کہ وہ نہیں سن رہے, لیکن I don't think, مطلب میری ایک اسیسمنٹ ہے اس چیز کو لے کے. I might be wrong, لیکن I don't think ایسا ہے. سر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں ہماری باتیں سنیں گی, پھر پریمپٹیولی ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ آپ آج سے 10 سال بعد کوئی کرائم کمٹ کرنے والے ہیں, اس لیے آپ کو آج ہی پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں پریمپٹیولی. یہ تو ہوا ہے. That's minority report. یہ امریکہ میں انہوں نے ایک اس طرح کا ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا تھا, AI بیس تھا. بالکل. اور اس میں یہ ایشو بھی آئیڈینٹیفائی ہوا کہ اس سافٹ ویئر نے کو جو سرٹن ایتھنیسٹیز کے افریکن امریکنز کو زیادہ آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا, ان کو زیادہ کہا تھا مور لائکلی کہ بھئی یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, مور لائکلی کہ اس کے پاس ڈرگز ہو سکتی ہیں, اور وہ بڑا بائس تھا. اور اس کے اوپر الجزیرہ نے بڑی لمبی چوڑی رپورٹ کی تھی الگورتھم. بالکل یہ تو ہو رہا ہے, یہ تو پاسبل ہے. سر لاسٹ کوسچن, a message for the young people of Pakistan. اگر آپ if you could talk to the young people of Pakistan, what would you say to them? دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ پاکستان کو آن کریں. پاکستان کی آنرشپ ہر پاکستان کے اوپر فرض ہے. اب یہ آنرشپ کس طرح ہوگی؟ یہ آنرشپ ہوگی آپ کے کریکٹر سے, آپ کے ایکشن سے. آپ سوشل میڈیا واریر نہ بنیں, لیکن ایسے ایکشن ضرور کریں, ایسے اپنا کریکٹر ضرور بنائیں کہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج آئے. پاکستان کو یا اپنی کنٹری کو برا کہنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کچھ کریں جس سے وہ بہتر ہو سکے. جیسا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ویسا ہو, اس کو اس طرح بنانے کے لیے کام کریں. بہت سمپل چیز ہے یہ. ہم کیسا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہو؟ What's your vision of Pakistan in the next 5 to 10 years? بہت آسان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ اچھی ایجوکیشن لے لیں, جو سوسائٹی ہے اس میں ایکسیپٹنس ہو, سوسائٹی میں ایتھیکلی رسپانسبل لوگ ہوں, تو پھر اگر اور وہی سوسائٹی سے پاکستان بنے گا تو میں پھر اس کو بنانے کے لیے شروع ہو جاؤں. So fifth generation warfare, how would you explain this to a student جو کہ سمجھنا چاہتا ہے کہ fifth generation warfare ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے جو وار ہے اس کو ایک روایتی طریقے سے لڑنے کا طریقے ہوتے تھے. ٹھیک. پہلا اس میں جو پہلی جنریشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ لڑی جاتی تھی تیر, کمان, تلوار, اس کے تھرو. ٹھیک. سیکنڈ جنریشن آف وار جو تھی اس میں گن پاؤڈر آ گیا, گنز آ گئی. تھرڈ جنریشن جو تھی اس میں مینووریبلٹی آ گئی, ویپنز آ گئے میس ڈسٹرکشن کے. مینووریبلٹی, راکٹس, میزائلز, ان کے تھرو اچیو ہو گئی. فورتھ جنریشن جو تھی وہ گوریلا وارفیئر تھی. اب ففتھ جنریشن جو ہے اس میں جو وائلنس ہے وہ سیکنڈری امپورٹنس ہو جاتی ہے. پرائمری امپورٹنس ہوتی ہے آپ کے جو نان وائلنٹ طریقے, نان کائنیٹک طریقے. نان کائنیٹک طریقے صاحب, یہ نان کائنیٹک طریقے کون سے ہیں؟ نان کائنیٹک طریقے ہیں جس میں آپ میڈیا کو یوز کرتے ہیں, آپ گرے زون کے اندر جو پراکسیز ہیں, آپ کسی ایک ملک کے اندر خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی لوگوں کا ایک گروہ بناتے ہیں
اور اس گروہ کو پیسہ دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, ہتھیار دیتے ہیں کہ وہ جا کے لڑے, وہ آپ کی پراکسی بن جاتی ہے, وہ آپ کے لیے لڑتے ہیں. آئیڈیا یہ کہاں سے آیا کہ دیکھیں کہ جو پہلی چاروں جنریشنز تھیں اس میں جو سینٹر آف گریوٹی تھی وہ وائلنس تھی, اور اپ ٹو تھرڈ جنریشن تو جتنی بھی آپ وائلنس زیادہ اچیو کر لیں وہ بہتر اس کو سمجھا جاتا تھا. ففتھ میں ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ وار کیوں لڑی جائے گی, وار کا پرپس کیا ہوتا ہے. دیکھیں وار ایک پولیٹیکل ایکٹ ہوتا ہے, ٹھیک, اس کے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور ففتھ جنریشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز لڑے بغیر حاصل کر لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا اپنا نقصان نہیں ہوگا, آپ کے ایڈورسری کا بھی بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوگا, تو آپ الزام بھی نہیں آئے گا, اس کی کوئی بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہوگی, کاسٹ کم ہے, ویپنز کو بنانا, ان کو ڈیولپ کرنا بڑا مہنگا کام ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ مل جائے گا, اور اگر ضرورت پڑے تو پھر آپ کائنیٹک ایکشنز بھی کر لیں تو سپورٹ آ جائے گی. So that is fifth generation. یہ ففتھ جنریشن کا ایک بیسک رکس تھا. اب اس میں یہ چیز پاکستان کے کیس میں کیوں بڑھی, اس کو بھی دیکھنا امپورٹنٹ ہے. پاکستان اور انڈیا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اینیمیز ان پراکسیمیٹیز ہو سکتے ہیں. اینیمیز ان پراکسیمیٹی کا مطلب ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی ریچ میں ہیں, دونوں قریب ہیں, تو دونوں کی اتنی قابلیت ہے, کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اٹیک کر سکتے ہیں. اور given the capability of Pakistani army and the Indian armed forces, یہ چیز ہے کہ ان کی جو کوئی بھی ایکشن ہے وہ لیتھل بھی ہوگا, وہ ایکوریٹ بھی ہوگا given جو آج کی ٹیکنالوجی ہے, اور اس کی کاسٹ بھی دونوں کے لیے. تو ایکوریسی, لیتھیلٹی اور کاسٹ بڑھ گئی. اور پھر کائنیٹک ایکشنز کی ریپرکشنز بھی آتی ہے کہ ایک ملک کسی دوسرے ملک پہ اٹیک کرتا ہے, وہ جتنا مرضی اس کا ایکشن ایکوریٹ ہو, پریسیجن اس میں ہو, بے شک ملٹری ٹارگیٹ ہو, لیکن اس کو ورلڈ کنڈیم کرتی ہے بالکل کہ جی یہ غلط بات ہے, اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہو سکتی ہے کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے. تو پھر ففتھ جنریشن نے یہ کہا کہ پھر آپ بیکاز آف لیتھیلٹی, ایکوریسی اور کاسٹ ایسے مینز بنا لیں جو اتنے لیتھل نہ ہو, لیتھل ان اے سینس کہ اس سے بہت زیادہ ہیومن لاس انوالو نہیں ہوگا, اس کی بہت زیادہ کاسٹ نہیں ہوگی, اس میں ایکوریسی ضرور ہوگی, اور اس میں جو لیتھیلٹی ہے وہ مائنڈ کی ہوگی کہ آپ کے جو دشمن ملک کے جو لوگ ہیں جن کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے ان کے مائنڈس کو انفلوئنس کر دیں. وہ اگین وہی چیز جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے پہلے ان کو بامب کر کے. تو پھر ففتھ جنریشن وار جو ہے اس کا ایک کانسیپٹ آیا, اور یہ کانسیپٹ آیا انڈائریکٹ وارفیئر سے. انڈائریکٹ وارفیئر کس طرح آئی کہ جب دو کنٹریز بہت پاورفل ہو جاتی ہیں وہ پھر انڈائریکٹلی انگیج کرتی ہیں ایک دوسرے کو. بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں, بہت زیادہ دور ہوں, اس کیس میں بھی ہو جائے گا, اور انڈائریکٹ کے اندر پراکسیز بنا لیں گے. ففتھ جنریشن میں بیس یہ کرے گا, اور صرف اس میں فرق یہ آئے گا کہ وہاں پہ صرف یہ انڈائریکٹ وار نہیں لڑ رہے, وہ ڈائریکٹلی انفارمیشن وار بھی لڑ رہے ہیں. اور انفارمیشن وار جو ہے وہ اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ کسی ایونٹ اسپیسیفک نہیں ہے, ملٹری ایکشن ایونٹ اسپیسیفک ہوتا ہے. ابھی انڈیا پاکستان کا دیکھیں تو پہلگام کا ایک ہوا, اور پھر 10 مئی کو پاکستان کا جواب آیا, اور پھر سیز فائر ہوا. لیکن انفارمیشن کی ڈومین میں پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ پہلگام سے سٹارٹ نہیں ہوا, اور نہ ہی وہ سیز فائر کے اوپر ختم ہو گیا, وہ چلتا رہا. اور ففتھ جنریشن میں انفارمیشن بھی ایک ڈومین ہے, اس میں باقی بھی ڈومینز آ جاتی ہیں, تو وہاں پہ بھی وار چلتی رہتی ہے. رائٹ سر, ہاؤ ڈو وی ون دس وار؟ اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہول آف اسٹیٹ اپروچ ہو اور ہول آف نیشن اپروچ ہو, کیونکہ اس میں کوئی ایک آپ کا جو ایک ادارہ ہے, ایک کوئی فرنٹ ہے اسٹیٹ کا, وہ اس کو پوری طرح نہیں لڑ پائے گا, کیونکہ وہ ان کی ہر ادارے کی ہر جو آپ کا اسٹیٹ کا کوئی آرگن ہے, گورنمنٹ ہے, منسٹری ہے, کوئی اور گروپ ہے, میڈیا ہے, ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز آئیں گی, کیونکہ ڈفرینٹ ڈومینس میں ڈفرینٹ طرح کے اٹیکس ہوں گے نا. آپ کے پاس ففتھ جنریشن وار میں آپ کہہ لیں کہ 7 آپ کے پاس
डोमेन्स हैं स्पेक्ट्रम में जहाँ पे ये अटैक्स हो सकते हैं. डिप्लोमेसी में होगा, इंफॉर्मेशन होगी, मिलिट्री, इकोनॉमी, फाइनेंस, इंटेलिजेंस, लॉफेयर, इन सब में होगा. अब इसको एड्रेस आप होल ऑफ स्टेट अप्रोच से कर सकते हैं, और अगर उसमें लोग साथ नहीं है तब भी कर सकते हैं. ये जो 5th जनरेशन वॉर में एक और तरीका है ना इसको लड़ने का, अभी हमने जिस तरह बात की कि जो है वो इंटरनल इम्प्लोजन होती है. आप देखें कि एक रियासत में 3 एंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है वॉरफेयर के एंगल से. गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, पब्लिक है. ठीक. और ये सीक्वेंस में नहीं है, क्या गवर्नमेंट पहले नहीं है, मिलिट्री एंड पे नहीं है, पब्लिक बीच में है. ये 3 आपके मेन एंड्स हैं जिस पे जो वॉर में बड़े इंपॉर्टेंट है. 5th जनरेशन वॉर में इनके आपस में जो रिलेशन है उसको टारगेट किया जाता है. इंटरेस्टिंग. ओके. कि गवर्नमेंट और पब्लिक के रिलेशन को आप अटैक कर दें तो पीपल विल बी टर्न्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. The government can be turned against military, or the military can be turned against the government, or the people can be turned against their military. Right. और ये है क्यों? वॉर को जीतने के लिए इन 3 एंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. गवर्नमेंट रीज़न देती है वॉर की, रीज़न वहाँ से मिलेगा आपको, रीजनिंग होगी. ठीक. पब्लिक पैशन देती है. मिलिट्री वॉर में एक क्रिएटिविटी का रोल प्ले करेगी, एक उसका एक एक्शन का रोल प्ले करेगी. अगर आप गवर्नमेंट को अगेंस्ट कर देंगे आपकी रीजनिंग ख़त्म हो जाएगी वॉर की, क्या वॉर क्यों लड़ रहे हैं. लोगों के पास कोई रीज़न नहीं इसको सपोर्ट करने का, किसी के पास कोई रीज़न नहीं मिलिट्री के एक्शन को सपोर्ट करने का. ठीक. अगर पब्लिक निकल जाएगी तो वॉर जो है वो पैशन उसमें नहीं आएगा. पैशन का मतलब ये नहीं है कि पीपल शुड बी पैशनेट अबाउट वॉर. इसका मतलब ये है कि इन अ वॉर सिचुएशन लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग किस तरह का रोल प्ले करते हैं. Right. क्या लोग अपनी रियासत के साथ खड़े होते हैं या अपनी रियासत के अगेंस्ट खड़े होते हैं. और जो मिलिट्री का रोल है वो तो ये कि उन्होंने लड़ना है. ठीक. और अगर रीज़न नहीं है वॉर बिकम्स एमलेस. आपको पता ही नहीं फिर वॉर कोई मिलिट्री क्यों लड़ रही है. तो और अगर आप इन तीनों के रिलेशन को अटैक कर देंगे तो वो कंट्री किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह सर्वाइव कर सकती है. और नॉट जस्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट से बियॉन्ड भी वो कंट्री का सर्वाइवल बिकम्स क्वेश्चनेबल. So simple question, who is better at fighting information warfare, India or Pakistan? इसमें कोई नोशन ऑफ विक्ट्री नहीं है किसी की. There's no notion of victory. There can be no notion of victory. It's a war we can't win. It's a war we can't lose. It's a war that we just have to play. You can इसमें नोशन ऑफ डिफीट जरूर है. डिफीट किस तरह? Okay. आप देखें कि जो भी इसके एक्शंस हैं उनकी एफिकेसी क्या है. Okay. आपको पता चल जाएगा हु इज़ विनिंग और हु इज़ लूजिंग. Right. इंडिया के केस में, पाकिस्तान के केस में, रशिया के केस में, अमेरिका, चाइना, इज़राइल, ये जितनी कंट्रीज़ भी हैं या जो भी कंट्रीज़ दुनिया में हैं वो सब किसी ना किसी तरह इंफॉर्मेशन वॉर में इंगेज्ड हैं. Right. ठीक है. कुछ हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रिक हैं, कुछ हैं जिनके इशू सेंट्रिक हैं, और कुछ हैं जिनके सिर्फ इंटरेस्ट सेंट्रिक अप्रोचेस हैं. Right. तो हर कोई प्रोपेगेंडा भी किसी तरह कर रहा है. उसको डिफरेंट नाम से कोई डिप्लोमेसी कह रहा है, कोई उसको एडवोकेसी कह रहा है. तो बस उसके मुख्तलिफ नाम है, सब बात चीज़ें सेम ही चल रही हैं. Right. अब उसमें नोशन ऑफ डिफीट मैंने बात की किस तरह आ सकती है. हाँ. आप देख लें कि किसके एक्शन से वो उसको रिजल्ट्स वो नहीं मिल रहे जो वो चाह रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा. So the metric is how good are you getting the results you want. यस, यही हो सकता है ना उसका एक KPI. अगर मैं एक नैरेटिव बनाना चाह रहा हूँ एक कंट्री के बारे में और वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा तो इसका मतलब है कि मेरे एक्शंस ठीक नहीं है. Right. मैं एक नैरेटिव किसी और के बारे में बनाना चाह रहा हूँ. इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान के बारे में ये एक इमेज बने. Right. और वो इमेज नहीं बनता तो इसका मतलब है वो बात सच्ची नहीं है, सॉरी बात सही नहीं है. Agreed. अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ना हो और एकदम पाकिस्तान चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती हो, इंडिया का ये जो एक्शन है आप 5th जनरेशन में देखें तो इट वाज अ बिग फेलियर. Are you calling the Operation Sindoor a failure in terms of 5th generation warfare? बहुत बड़ा Huge failure. ह्यूज फेलियर, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी. तो जो इंडिया से टीम्स भेज रहा है दुनिया जहां में डैमेज कंट्रोल है. देखिए आप एक चीज़ यहाँ से देखें ना,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर के जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं, ठीक, कि वो पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के कुछ एरियाज में अटैक किया। मैं इन्फॉर्मेशन की डोमेन की बात करूँगा सिर्फ वहाँ पे, और फिफ्थ जनरेशन के एंगल से बात करूँगा। अभी हमने बात की कि फिफ्थ जनरेशन में ये ट्रायंगल है जिसके एंड्स हैं मिलिट्री, गवर्नमेंट और पब्लिक। राइट। इंडियन एक्शन से इस ट्रायंगल को और स्ट्रेंथ मिली, और उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान का रिस्पांस ऐसा था कि वो जो पैशन और सपोर्ट थी लोगों की तरफ से वो आई। दूसरा डिप्लोमेसी में होता है, अभी आपने कहा कि इंडिया जो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती के बारे में बात करता है, और वो पूरा बलूचिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं, KPK में जो कर रहे हैं कि जी CPEC को टारगेट करें ताकि चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएं और इनकी दोस्ती ख़राब हो। इस केस में तो हमें नज़र आता है कि वो दोस्ती और ज़्यादा हो गई। फिर एक और इन्फॉर्मेशन डोमेन में जो डिफीट आती है कि जो इंडिया इतनी लॉबिंग कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जो 2019 में EO डिसइंफो लैब से भी जो चीज़ें सामने आई, बाद में भी आती रहीं, कि वर्ल्ड ओवर इतना उन्होंने जो है उन पाकिस्तान के अगेंस्ट इमेज बिल्डिंग के एफर्ट्स की, उसका क्या रिज़ल्ट आया? किस कंट्री से मेरा मतलब है दोज हु एक्चुअली मैटर इन दिस वर्ल्ड, किसने पाकिस्तान के बारे में कोई कंडेम करने की बात की हो या पाकिस्तान को इस तरह बात की? और ये डिफीट इस तरह भी थी कि जब सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान में तो उसको अप्रिसिएशन मिली कि जी सीज़ फायर हो गया। इंडिया में उस चीज़ को क्यों मौन किया गया? बाकायदा उस पर हमें मीडिया चैनल्स मातम करते नज़र आए। जी, वो कह रहे थे कि अभी तो हम वोट जीत रहे थे। बात ये है कि पहले मातम करने की बात ये थी कि एक नैरेटिव बना रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया बराबर नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। पाकिस्तान को तो डिनाई कर रहे थे, सेंस ऑफ डिनाइल था। अब जब कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा है, तो सबसे पहला मातम उनका वो था। दूसरा डिफीट ये थी कि शायद वो अपने उस ऑपरेशन से जो एक दुनिया में पैगाम देना चाहते थे, वो शायद पैगाम नहीं जा पाया, वो बिल्कुल भी नहीं किया। पाकिस्तान इस तरह की कंट्री नहीं है कि आप उसको रोल ओवर कर लें, और पाकिस्तान के जो मिलिट्री एक्शंस थे, उसको मिलिट्री स्कॉलरशिप जो उसके बाद देखी गई है, जो उसमें प्रोड्यूस हुई, आप देखें तो आपको नज़र आता है कि उसमें दुनिया के लिए बड़े लेसन्स थे कि किस तरह एक कंट्री जिसका एक लिमिटेड सा बजट था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसने अपनी से एक बड़ी कंट्री का मुकाबला किया। मुझे पता सर किस तरह और उसका एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया। मुझे पता सर किस तरह किया। हमारा एक बड़ा भाई जी चाइना, उसने कहा भाई ये लो हमारे जहाज़, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे मिसाइल, जाके खेलो। लेकिन वो देखें ना, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंडिया के भी फिर बड़े भाई और कज़न और भाई थे ना, वो आपस में बात नहीं करते। नहीं। उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो उन्होंने वो एक सिस्टम कहीं से लिया है, जहाज देखिए नहीं ऐसा, कोई रशिया से आए कोई चार उन्होंने भानुमती कुमार जोड़ के उन्होंने कहा चलो आर्मी बनाते हैं। नहीं देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि इंडियन एसेट्स जो थे वो कोई अच्छे नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा इंडियन एसेट्स अच्छे या फ्रेंच जो है उनके राफाल जो है वो फ्रेंच इंजीनियरिंग का एक लैंडमार्क तो है। आप क्यों उसको इतना बुरा कह रहे हैं? सर फ्रेंच इंजीनियरिंग जो है ना, आपने कभी सिट्रो C2 चलाई है? नहीं। सिट्रो आपको पता है सर, फ्रांस में एक बड़ी मशहूर कार कंपनी। हाँ जी, I've heard about that, लेकिन चलाई नहीं। Citroën itself in French means lemon, and अमेरिका के अंदर a lemon car is known as a car जो कुछ चलती ही नहीं, it's a lemon car। फ्रेंच इंजीनियरिंग ठीक है जी, आपने नहीं देखिए, मिराज हम भी यूज करते हैं सर, करते थे, अब हम F-16 पे जा चुके हैं। अभी भी नहीं, हम उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन करते रहे। कैनेडियंस के बारे में जोक मारते हैं ना, the Canadians could have had it all, they could have had American technology, British culture and French cuisine, instead they ended up with American culture, British cuisine and French technology। नहीं यार, फ्रेंच आप देखिए, मैं उससे डिसएग्री पता क्यों करूंगा। हाँ जी, राफाल, it's a very good plane, it is a very good plane undoubtedly, but it doesn't communicate to satellite। जो कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे किसने अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से यूज किया। सर हमें किसकी ज्यादा ट्रेनिंग बेहतर थी, किसकी बेहतर एग्जीक्यूशन थी, किसकी बेहतर प्लानिंग थी। सर हमें ये बताया गया था कि हमारे पास चाइनीज सैटेलाइट्स थी, उनका जहाज अगर रनवे पे आता भी था तो हमें बताया जाता था यार यहाँ पे जाके लॉक कर देना, जब भी उड़ेगा इट विल बी डन। देखिए
اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ چائنیز تھے اور چائنیز سیٹلائٹس ہمیں سارا میسج دے رہی تھیں, بالکل گراؤنڈ لیول پہ بھی تو پاکستان کی پلاننگ تھی, بالکل تھی, جو آرٹلری ہماری طرف سے لانچ کی گئی, آرٹلری کے میزلز جو تھے لانچ کیے گئے وہ پاکستان کی طرف سے تھا, جو پائلٹس اس ٹائم پہ انگیج تھے وہ پاکستانی تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سیٹلائٹ تھی وہ ہمیں سگنل دے رہی تھی, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سیٹلائٹس انڈیا کی بھی تھیں. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انڈیا کے پاس بھی ایسٹس تھے اور وہ برے ایسٹس نہیں ہیں. مگر سر مجھے بتایا جا رہا ہے انڈیا کے پاس سیٹلائٹ امریکن تھی اور جو جہاز تھا ان کی اپنی بھی ہے, باتیں نہیں ہو رہی نہیں ان کے اپنے بھی ہیں. دیکھیں انڈیا نے اپنا جو یہ جو ایئر کمیونیکیشن کا اپنا سسٹم نیٹرا بنایا ہوا ہے, جی بنایا ہوا ہے, مگر اپیرنٹلی سنا یہ تھا کہ ان کی جو انٹیگریشن تھی واز ہاربل کمپیئرڈ ٹو پاکستان انٹیگریشن. دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ پاکستان کی آپریشن ریڈنس بہتر تھی. تھینک یو سو مچ سر, بین ویری کائنڈ.